دوستو، آج کے سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تاریخ انسانی پر اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ایک بڑا حصہ، اور بلکہ بہت بڑا حصہ، کنفرنٹیشن، جنگ و جدل اور باہمی صفارہ ہونے پر مبنی رہا ہے، چاہے وہ زمانہ قدیم ہو یا نیشن سٹیٹ بننے تک کا پورا دورانیہ۔ افسوس کی بات تو یہ کہ نیشن سٹیٹ بننے کے عمل کے بعد بھی اس روش میں یا انسانی فطرت میں کوئی خاص تبدیلی ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اور اس کی مثال آپ لے لیں حال ہی میں، یعنی گزشتہ صدی میں ہونے والی ورلڈ وار 1 اینڈ ورلڈ وار 2، اور اس کے آگے بھی ہم چلیں تو یہاں تک کہ آج کی تاریخ میں بھی دنیا عالم میں آپ کو بے تحاشا جگہوں پر ریاستیں یا نان سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ آپس میں ٹکراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ ساری جو صورتحال ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ امن جس کا خواب ہم آنے والی نسلوں کے لیے دیکھتے ہیں، شاید وہ خواب آنے والی نسلوں کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور نہ جانے وہ کب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ تو اسی پیرائی میں ان دا ویک آف پوسٹ کلونیل نیشنلزم اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے خطے کو کئی مرتبہ جوہری جنگ کے دہانے پر لے کر گیا ہے، اور آپ آج کی گفتگو کے عنوان سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی جموں اور کشمیر کا جو ہے وہ تنازعہ۔ یہ وہ ہے جو کہ ابھی تک ایک ان ریزولوڈ ٹینشن ہے۔ بارہا جنگیں ہوئیں، بارہا یوں لگا کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں ان کے درمیان اب کوئی برج جو ہے وہ یا کوئی آپس میں تعلقات نہیں بنیں گے۔ بعض دفعہ ہمیں یوں لگا کہ شاید بہتری ہو جائے گی، اور حیرانی کی بات ہے کہ ایسا مجھے اپنی زندگی میں جنرل مشرف کے زمانے میں لگا، اور ان کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے کارگل کا معاملہ تھا۔ تو یہ وہ سمر سالٹ موومنٹ ہے جو اس خطے میں جاری ہے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا مستقبل کیا بنے گا۔ تو آج میرے ساتھ جو دو دوست موجود ہیں یہ کشمیر ہی سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں آرٹسٹ ہیں۔ میں ابھی ان سے آپ کو متعارف کرواؤں گا، اور کشمیر کے حوالے سے یہ کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں بطور آرٹسٹ، اس تنازع کو یہ کیسے دیکھتے ہیں، اس کا ریزولوشن ان کی نظر میں کیا ہو سکتا ہے وغیرہ۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ گفتگو کہاں چلتی ہے۔ ظفیر بٹ اور سدرا خواجہ، آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ میں عام طور پہ اوپننگ میں تعارف کرا دیا کرتا ہوں، لیکن آج چونکہ میرا منصب تھوڑا سا بدل گیا اور مجھے اسٹیج پہ بیٹھنا پڑا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ دونوں جو ہیں اپنا تعارف خود کرائیں اور بھرپور تعارف کرائیں، تاکہ ہمارے جو یہاں پہ موجود دوست ہیں وہ بھی آپ کے بارے میں بہتر طریقے سے جان سکیں۔ ظفیر، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ جی، تعارف اگر کرایا جائے تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ جنرلی تو میری آئیڈینٹی ایز این آرٹسٹ ہے، لیکن اس آئیڈینٹی کو فارم ہوتے ہوئے کافی وقت لگ گیا ایز این آرٹسٹ۔ جب ہم پاکستان میں رہتے ہیں، جب ہم اپنی ایک انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں، وہیں سے سارا انفلوئنس ہو کے ہم آرٹس کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں ورکنگ ایز این آرٹسٹ ہیز آلویز بین ویری فیسنیٹنگ اینڈ ویری چیلنجنگ ایز ویل۔ تو لانگ اسٹوری شارٹ، آرٹس کا تعاقب کرتے کرتے فرام شارٹ اسٹوری رائٹنگ میں نیشنل کالج آف آرٹس پہنچ گیا۔ وہاں سے میں نے فلم میکنگ پڑھی، دنیا کا سنیما دیکھا۔ نہ صرف دنیا کا سنیما دیکھا بلکہ دنیا کی ڈفرینٹ تھیوریز، پولیٹیکل تھیوریز، ہسٹوریکل تھیوریز، ان سب سے بھی مجھے آشنائی ہوئی۔ اس کے بعد سنس دین آئی ہیو بین ورکنگ پرائمرلی ایز اے فلم میکر ان پاکستان، ان ڈفرینٹ پارٹس آف پاکستان، ایز اے فلم میکر، ایز اے ڈاکومنٹری فلم میکر۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑی امپورٹنٹ ایک پاس آؤٹ ہونے کے بعد جو میرے ایک آئیڈینٹی فیول اپ ہوئی ایز این آرٹسٹ، وہ یہ تھی کہ ایز اے کشمیری آئی وانٹ ٹو سے سم تھنگ، اینڈ جو ہم آبزرو کرتے آ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر میں متعدد بار انڈیا ٹریول کرتا رہا ہوں کلچرل ڈپلومیسی کے لیے۔ 4 دفعہ گیا ہوں، کلکتہ، بامبے، دہلی، آگرہ، ادھر کلچرل ڈپلومیسی کی ہے، آرٹس کے تھرو کی ہے، کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں۔ تو وہاں پہ وہ فرسٹ ٹائم میری تبدیلی آئی تھی ایز اے کشمیری کہ اوکے،
انگیجمنٹ کین بی ڈن تھرو آرٹس. بات کی جا سکتی ہے اور صحیح طریقے سے بات کی جا سکتی ہے, تو وہیں سے آپ کو اس کی طاقت نظر آئی. پھر دین جب میں پاکستان میں آیا ہوں تو یہاں پر پھر آئی بین ورکنگ ود ڈفرینٹ گورنمنٹ سیکٹر. کشمیر کمیٹی گورنمنٹ کی ان کے ساتھ کام کیا, ڈفرینٹ کشمیر کے ادارے ہیں ان کے ساتھ کام کیا. اور آج کل میں کراس بارڈر کلچرل ڈپلومیسی میں کام کر رہا ہوں موسٹلی, اور میڈیم میں نے اس کو آرٹ ہی رکھا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بھی اپ کمنگ کچھ فلمز ہیں کشمیر سے ریلیٹڈ, اس پہ کام کیا جا رہا ہے. تو یہ جرنی یہیں سے آگے چل رہی ہے, اور امید ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ایک ڈلاؤ کی صورت اختیار کرے گی. شکریہ. بالکل ٹھیک. سدرا آپ بھی بتائیے گا اپنے بارے میں. السلام علیکم. Really happy and honored to be here amongst you all today. And really happy کہ آپ لوگ آئے ہیں اور you are interested in this topic that is really close to my heart. I am a Kashmiri artist and designer and an educator as well. میری فیملی کشمیر میں ہی رہتی ہے, مظفر آباد آزاد کشمیر سے ہمارا تعلق ہے, اور میں وہیں پہ پیدا ہوئی, وہیں پہ پڑھا ٹل مائی FSc. اس کے بعد میں نیشنل کالج آف آرٹس میں میرا ایڈمیشن ہو گیا. آرٹس کا بہت شوق تھا تو ڈیزائن پڑھنے کے لیے چلی گئی. I was one of the very few girls in our town who could make it to NCA because ہم جس چھوٹے سے شہر سے آتے ہیں, وہاں پہ it's really hard not just for boys but for girls as well to go to a college, liberal arts college like NCA. So I was very fortunate کہ میری family اتنی supportive تھی and they saw my passion and they were all about it. Then I graduated, پھر میں نے تھوڑا سا ایڈورٹائزنگ میں مارکیٹ میں کام کیا. Then I came back to my hometown. ہماری آزاد کشمیر یونیورسٹی ہے, وہاں پہ آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ ہے. So I started teaching over there. میں نے تقریباً 3 سال وہاں پہ پڑھایا اور بہت اچھا ایکسپیرئنس رہا. اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ آئی کم فرام سچ اے پریولیجڈ بیک گراؤنڈ کہ مجھے ایک ایکسپوجر ملا اور میں واپس آ کے اپنے لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کر سکتی تھی, اور اس کی بہت شدید ضرورت ہے ہمارے علاقے میں. اس کے بعد مجھے ایک اور بہت اچھی اپرچونیٹی ملی, مجھے فل برائٹ اسکالرشپ پہ پڑھنے کا موقع ملا, تو میں امریکہ چلی گئی ماسٹرز کے لیے. اور وہاں پہ جب میں گئی تو لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ کہاں سے ہیں شروع میں, تو میں کہتی تھی پاکستان سے. اور پھر مجھے ہٹ کیا کیونکہ جس ٹائم پہ میں امریکہ گئی تو بلیک لائیوز موومنٹ بہت زیادہ اسی ٹائم پہ جو ہے نا ایکٹیویٹ ہو چکی تھی, اور وہ ایک امیزنگ قسم کا پبلک ایکٹیویزم تھا جو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. اینڈ آئی واز سو ٹچڈ بائی اٹ کیونکہ اٹ ریئلی ریزونیٹڈ ود می. سو آئی اسٹارٹڈ آسکنگ دس کویشچن ٹو مائی سیلف کہ واٹ ایف آئی لیٹس ڈو دس سوشل ایکسپیریمنٹ, اور میں اپنے آپ کو ایز اے کشمیری انٹروڈیوس کراتی ہوں, کیونکہ کہیں نہ کہیں تو وہ دبی ہوئی تھی آئیڈینٹی, اور میں خود بھی کنفیوز تھی ایز اے کشمیری ایز ویل کہ میں ہوں کون. سو آئی اسٹارٹیڈ انٹروڈیوسنگ مائی سیلف ایز اے کشمیری, ناٹ پاکستانی, ناٹ انڈین, بٹ ایز سمپل پلین کشمیری. اور پھر اس کے بعد بہت انٹرسٹنگ مجھے رسپانسز ملتے تھے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کشمیر کہاں ہے. وہ پوچھتے تھے وہ ہے کہاں پہ, ویئر از اٹ لوکیٹڈ. دین آئی ہیڈ ٹو ایکسپلین دیم کہ وہ کہاں پہ لوکیٹڈ ہے. یا پھر وہ کشمیر کو کیشمیر شال کے ساتھ بہت ایسوسیٹ کرتے تھے. دیٹ واز دا اونلی ایسوسیشن دے کوڈ میک ود دیٹ ریجن, اور وہ بھی ان کو پتہ نہیں تھا دس ایکچولی ایگزسٹس. تو مجھے ایکسپلین کرنا پڑتا تھا کہ یہ اصل میں علاقہ بھی ہے, صرف ایک شال نہیں ہے جو کہ بہت ہی پرائزڈ پوزیشن ہوتی ہے. سو وہاں پہ مجھے آئی تھنک یہ جو ساری میری ٹرانزیشن تھی, لائف ٹرانزیشن تھی, اور پھر جو ایکسپوجر تھا, دیٹ ریئلی پروپیلڈ می ٹو ورک آن مائی اون ہوم لینڈ. اور وہاں پہ میں نے اپنا کام اسٹارٹ کیا اور اس کو میں لے کے اب چل رہی ہوں. تو میری جو پریکٹس ہے وہ کشمیری کلچر, کرافٹس, ریچولس, جو آپ کی سوشیو اینتھروپولوجیکل ہماری لینگویج ہے اور مٹیریل لینگویج ہے, اس سے انسپائرڈ ہے. اور آئی ایم انٹرسٹڈ ان ٹیلنگ اسٹوریز اباؤٹ دا ریجن, بٹ آئی ایم انٹرسٹڈ ان ریپرزنٹیشن اینڈ آئیڈینٹی. کیونکہ ہم ایک لائن ہے, آغا شاہد علی ایک امریکن پوئٹ ہیں, کشمیری امریکن پوئٹ ہیں, ان کی ایک لائن ہے جو میرے خیال سے سمرائز کرتی ہے میری ساری اس جد و جہد کو. اٹ گوز لائک دس: Someone else in this world has been mentioning you.
gathering news, itemizing your lives for a file you will never see. I think we really need to stand up for ourselves and represent Kashmiris and the region itself and really speak for ourselves. So that is all my practice is about. Thank you. دیکھیں آپ دو تو آرٹسٹ ہیں, اپنا اظہار کر سکتے ہیں, لیکن ہر کوئی تو نہیں کر پاتا. اور اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ میرے پاس ہنر نہیں ہے اظہار کرنے کا. بعض اوقات میں اتنا سپریسڈ ہو سکتا ہوں, یا مجھ سے میرا قلم چھینا جا سکتا ہے, یا مجھ سے میرا جو پینٹ برش ہے وہ چھینا جا سکتا ہے. تو آپ لوگوں کے اوپر تو ان جنرلی آرٹسٹ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ صرف اپنا اظہار نہیں کر رہا ہوتا, اس کا صرف سیلف کتھارسس نہیں ہے, بلکہ وہ بہت سی کمیونٹیز کا بھی ایک طرح سے نمائندہ بن کر سامنے آتا ہے. تو میں نے ابھی اپنے جو ابتدائیہ تھا اس میں بولا کہ ان دا ویک آف پوسٹ کلونیل نیشنلزم, یہ کشمیر ایشو جو ہے یہ ایک انریزالو ٹینشن ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو صرف پوسٹ کلونیل نیشنلزم کے حوالے سے ہی نہیں دیکھنا چاہیے. یہ تو بہت چھوٹا سا حصہ بن جائے گا ان دا ہیومن سویلائزیشن کی جو ٹائم لائن ہے. اس سے پہلے کی جو دہائی ہیں, اس سے پہلے کی جو صدیاں ہیں, اس کی بھی ایک تاریخ ہے. وہاں پہ جو انسان بستے ہیں اور ان کا تعلق چاہے کسی بھی رنگ نسل زبان سے ہو, وہ اکٹھے رہے ہیں, ان کے دکھ سکھ جو ہیں وہ سانجے ہیں, اور بیچ میں ایک لکیر کھینچی اور اس کے بعد جو ہے وہ بالکل پرسپیکٹیو بالکل بدل گیا. یعنی اس کے بعد کا جو پرسپیکٹیو ہے, میں اگر اپنی بات کروں تو وہ مجھے 9:30 بجے جو پی ٹی وی پہ خبریں آتی تھیں اس میں نظر آتا تھا کہ آج وہاں پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور میں ظاہرہ میں اٹ یوز ٹو بوائل مائی بلڈ کہ یار اتنی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے. مگر وہ جو بیانیہ تھا وہ صرف مجھے اسکرین سے مل رہا ہے, وہ بیانیہ مجھے ایک خاص اینگل سے مل رہا ہے, وہ بیانیہ وہ نہیں ہے جو وہاں کا کوئی شخص مجھے بتا رہا ہے, کیونکہ وہ اگر جب بتائے گا تو اس کی طاقت اور اس کا اظہار مختلف ہوگا. اور اس بیانیے میں انسانوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے, یعنی اس کے اندر یعنی میں ایک جنگسٹک لینس کے ذریعے چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. یعنی اس لکیر کے اس طرف یا اس لکیر کے اس طرف بھی اگر کسی دوسری شناخت کا آدمی کسی دکھ میں مبتلا ہے تو وہ مجھے پلیئر دے گا, کیونکہ میری کنڈیشننگ ایسی ہوئی ہوئی ہے. تو اس سارے صورتحال میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو کشمیر کا جہاں آپ لوگوں کی وابستگی ہے, جہاں آپ کی پیدائش ہوئی, جہاں سے آپ آئے ہیں, اور آپ نے بتایا کہ آپ اپنا شناخت بھی جو ہے ایز اے کشمیری آرٹسٹ کرواتی ہیں, تو وہ ایک سوشو کلچرل اس کا پوری ڈائمینشن ہے, وہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے. کم سے کم آج ہم جہاں کھڑے ہو کے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے کوئی انیشیٹو ایسا لیا کہ جو ڈائیورسٹی ہے, جو انسانوں کا باہمی تعلق ہے, اس کا کتھارسس, اس کا ایکسپریشن ہو سکے؟ پلیز ٹیل اس اباؤٹ دس تھنگ. جب میں این سی اے گئی تو بہت کم ہمارا کوٹا ہوتا ہے کشمیر سے. جیسے این سی اے میں نا نیشنل کالج آف آرٹس میں سب پروونسز کا کوٹا ہوتا ہے, تو کشمیر کا بھی ہوتا ہے. اٹس لائک 2 3 4 سیٹس ہوتی ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں. تو بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو آزاد کشمیر سے آ رہے ہوتے ہیں این سی اے میں. تو آئی آلویز یوز ٹو لک اپ کمنگ بیچز میں کہ کون کشمیری آیا ہے, کشمیری کون ہے, اور I used to seek them out. That is how Zafir and I got to know each other because he was in the film and TV department. تو کالج کے بعد جب ہم گریجویٹ ہوئے, ان کا میں نے کام دیکھا, یہ بھی بہت زیادہ کشمیر اور ہوم لینڈ کی آئیڈینٹی اور ریپرزنٹیشن پہ فوکس تھے, اور میرا کام بھی ماسٹرز کے دوران اس طرف بہت زیادہ چلا گیا. تو جب میں واپس آئی, وی گاٹ ان ٹچ اینڈ وی ور لائک لیٹس سٹ ٹوگیدر اینڈ لیٹس talk about what we really want to say, and ایک کریٹو ڈسکورس اسٹارٹ ہونا چاہیے. سو وی یوز ٹو ہیو دیز میٹنگس فریکوینٹلی ان لاہور, جہاں پہ ہم لوگ اب کام ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے تھے, اپنی آئیڈیالوجیز ڈسکس کرتے تھے. اینڈ وی ریئلائزڈ کہ ہم جو کشمیری یوتھ ہے نا اس وقت, although we are scattered and fragmented, but when you sit with them you will realize کہ سب میں ایک there's a fire in them. There is a fire in every Kashmiri young person you will meet. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے اندر ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے اور ایک کنفیوژن ہے, اور وہ ان کو قریب لے کے آتی ہے. سو وی ریئلی تھاٹ کہ ہمارا کوئی نیٹ ورک بھی نہیں ہے آرٹسٹ کا. ایک بہت افسوس کی بات یہ بھی تھی کہ
آزاد کشمیر سے کبھی بھی بہت زیادہ انٹلیکچوئل یا کریٹیو ریپرزنٹیشن آئی بھی نہیں ہے وین اٹ کمس ٹو کشمیر ایشو. اگر آپ انڈیا والی سائڈ کے کشمیر سے دیکھیں گے تو انڈین یا انڈین کشمیری اف وی کال دیم دیٹ, بہت سارے فلاسفرز اور بہت سارے تھیرسٹس نے اس بارے میں بات کی ہوئی ہے, لیکن ہماری سائڈ سے کوئی انپٹ نہیں تھا. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ تھا جو ہم نے فیل کیا. اینڈ وی کیم اپ ود دس کشمیر آرٹ کلیکٹیو which is a creative and intellectual research space, جس میں we tried to connect different young کشمیری artists جو ہمارے peers تھے یا ہمارے contemporaries تھے اور upcoming artists ہیں. And then we tried to like start discourses and discussions, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کلیکٹیو کے تھرو کشمیر کاز کو بھی ریپرزینٹ کریں, بٹ کشمیر کی اندر بھی جو رہنے والے ڈفرینٹ لوگ ہیں جو آپس میں بھی ڈسکنیکٹڈ ہیں, ان کا بھی ایک کنیکشن ہو آپس میں, اور پھر ہم ایز اے کنسالیڈیٹڈ آئیڈینٹی اپنی آئیڈینٹی کو ریئلائز کریں کہ ہم کیا ہیں, بیکاز وی آر کنفیوزڈ, وی آر ریئلی کنفیوزڈ. اٹس اے ویری لیئرڈ آئیڈینٹی, اینڈ ود 75+ years آف کانفلکٹ دیٹ ہیز بین گروئنگ اپ, اٹس ریئلی ہارڈ ٹو ٹیل آپ کشمیر شروع کہاں سے ہوتا ہے اور ختم کہاں پہ ہوتا ہے, یو نو. تو ہم ابھی خود بھی اس کو فگر آؤٹ کر رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ بہت ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز اور پرسپیکٹیوز آئیں کشمیر میں رہنے والوں کے, تاکہ ایک تو ہماری آئیڈینٹی فارمولیٹ ہو اور ہم اپنے بارے میں خود بات کر سکیں, جیسے آج ہم کر رہے ہیں. سو ہمبلڈ اینڈ ٹچ دیٹ وی آر ہیئر ٹوڈے, اور آپ ہمیں سن رہے ہیں. بٹ وی جسٹ وانٹ مور اپرچونیٹیز لائک دس فار کشمیری یوتھ ٹو اسپیک فار دیم سیلوز ان دیئر اون لینگویج. اس میں نا میں ایک بڑی امپورٹنٹ اسپیکٹ پہ بات کرنا چاہوں گا, فرام کشمیری ٹو کشمیری پرسپیکٹیو. اچھا, اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک ہوتے ہیں کہ مائی فیملی بلانگس فرام سری نگر, فرام دا ویلی جو آکوپائڈ سائڈ ہے. اب ہم جو وادی کے جو کشمیری ہیں ان میں جو ان کو ایتھنکلی کشمیری ہیں وہ, لیکن ایک بہت زیادہ باعث ہو جاتا ہے جو ایتھنک کشمیریوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ جو باقی جتنی وادی جو ریجن کے اندر کمیونٹیز رہ رہی ہیں وہ پولیٹیکلی کشمیری ہیں, لیکن ان کو وادی کے لوگوں سے اتنی ایکسیپٹنس نہیں ملتی. تو یہ وہ بھی ایک ڈائلاگ ہے وچ وی وانٹ ٹو انیشیٹ بٹوین آور سیلز. واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی اے کشمیری, بیکاز اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ اوکے, بیکاز جب بات کی جاتی ہے کشمیر ہے, لیکن کشمیر میں جموں ہے, اس میں لداخ ہے, اس میں گلگت بلتستان, اگر پولیٹیکلی پچھلے وقتوں کا دیکھا جائے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آئیڈینٹی فارمیشن, نیشنل فارمیشن وہ ابھی چل رہی ہے. تو ابھی اگر ہم کہیں کہ ہم بالکل کلیئر آؤٹ ہیں, ہم نہیں ہیں, ہم ابھی خود سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں ان سب چیزوں کو. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بیچ میں بھی ڈسکورس کرنا اور باقیوں کو بھی لے کے آنا کہ یہ رستہ ہمیں کہاں لے کے جاتا ہے بیسکلی. ابھی سدرا نے کشمیر آرٹ کلیکٹیو کی بات کی, ظفیر آپ بھی اس کے کو فاؤنڈر ہیں. اس کو اگر ایک لائن میں آپ ڈیفائن کریں کہ اس کا آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا, یا آپ لوگوں کو کیا باور کرانے کے لیے آپ نے یہ انیشیٹو لیا. ابھی ہماری یہ گفتگو شروع ہونے سے پہلے بھی جو بات چیت ہو رہی تھی اس میں اسی موضوع کے اوپر بات چیت ہوئی. آئی واز ویری ٹچڈ بائی دی آئیڈیا, بٹ میں چاہوں گا کہ ہم انہی کی زبان سے سنیں. کشمیر آرٹ کلیکٹیو کا انکانشیسلی جو آغاز ہوا تو وہ انڈیا سے ہوا تھا, جب میں اور سدرا دلی گئے ہوئے تھے اور ہمیں سارک میں انوائٹ کیا گیا ہوا تھا. تو بڑا اچھا ڈسکورس انڈیا میں رہتا ہے, دوست ہوتے ہیں, دوست احباب ہیں, پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں, کشمیری اسٹوڈنٹس ہیں, انڈین اسٹوڈنٹ ہیں, بڑا خوبصورت ماحول ہوتا ہے, آپس سے بات شات کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیشینس بھی آئے ہوئے ہیں. تو ہمیں ابھی تک یاد ہے کہ وہاں پر بڑے اچھے ایک پولیٹیشین ہیں, انڈیا پاکستان ڈپلومیسی میں کام کرتے ہیں, منی شنکر ایّر صاحب. تو وہ ان کی کچھ باتیں تھیں جن کو ایک ٹائم پہ میں اور سدرا دم سے کھڑے ہو کے سوال کرنے لگے تھے کہ اچھا آپ نے سب کچھ بات کر دی, بٹ یو ڈڈنٹ ٹاک اباؤٹ کشمیر. اور اگر دونوں طرف سے اگر بات جو چل رہی ہے اس میں کشمیر کا تو ذکر نہیں ہوا. تو اٹ واز فرام دیئر کہ ہم نے کہا کہ اچھا ہم کدھر اسٹینڈ کر رہے ہیں, کہ یس کیونکہ کشمیری آئیڈینٹی سو مچ لیئرڈ بیکاز اٹس آلسو ویری فلوئڈ.
فلوئڈ یہ ہے کہ ایٹ ٹائم یو کین جسٹ بی کشمیری, ایٹ ٹائم یو کین جسٹ بی کشمیری پاکستانی, ایٹ ٹائم یو کین بی جسٹ کشمیری انڈین. اٹس سو فلوئڈ کہ ابھی تک ہم خود اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اٹ واز فرام دیئر دیٹ انیشیل سیڈز ور سون, اینڈ دین جب ہم پاکستان آ گئے, سدرا تو امریکہ چلی گئی تھیں, پھر جب وہ آئیں تو اٹ واز تھرو دس شالز آئیڈیا جو یہ بنا چکی تھیں, اور جو انہوں نے اسٹوری شیئر کی تھی وہ ڈاکومنٹری اسٹارٹ ہوئی, اینڈ دین فرام دیئر کشمیر آرٹ کلیکٹیو اسٹارٹس. اس کا ایک سمپل ہے, ٹو ہیومنائز کشمیر کنفلکٹ. اٹس ویری سمپل. سدرا کین ایڈ اف شی وانٹس ٹو. میں یہی الفاظ سننے کے لیے میں بھی بےتاب تک. دیکھیں نا, ہم جب ریاستی بیانیوں کے عدسے سے کسی بھی مسئلے کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہم ایک چیز ضرور کھو دیتے ہیں, اور وہ ہے ہماری جو مشترکہ انسانیت. تو ہیومنائز کرنا کسی بھی معاملے کو سمجھنے کی طرف بھی پہلا قدم ہے, اور اس کے بغیر آپ اس کو پرامن طریقوں سے ریزالو بھی نہیں کر سکتے. اور یہ صرف کشمیری کی, جموں و کشمیر کی ہی بات نہیں ہے. افسوس کے ساتھ تو یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ پاکستان کے حدود کے اندر بھی دیکھیں تو کتنے ہی کمیونٹیز ہیں جن کو ہم نے ڈی ہیومنائز کیا ہوا ہے. میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جو جینوسائیڈ ہے وہ ہتھیاروں سے بعد میں شروع ہوتی ہوگی, وہ آپ کے انکائنڈ یا کرول ریمارکس سے پہلے شروع ہوتی ہے, بیکاز دیٹ ڈی ہیومنائزز. سامنے والے آدمی کے کو آپ مانتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی انسان ہے یا اس کو بھی دکھ پہنچ سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم ایک بڑے افسوسناک مقام پہ کھڑے ہیں. موب کلچر ہے, یہ ہے, وہ ہے, بٹ وی نیڈ ٹو ہیومنائز آل دا ایشوز. تو یہ جب اس کی بات ہو رہی ہے تو میں بھول نہیں سکتا جو آج ہماری گفتگو کا عنوان بھی ہے, لانگنگ فار پیراڈائز. اور یہ دائیں طرف جو شال ہے اس میں یہ مصرع بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر فردوس بروئے زمیں است, ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است. سو لانگنگ فار پیراڈائز یہ ہے 8 منٹ کی ڈاکومنٹری جن کے ڈائریکٹر ہیں میرے سامنے ظفیر بٹ. تھوڑا سا اس ڈاکومنٹری کے بارے میں آپ کوئی مختصر سا بتائیے گا اسپوائلر الرٹ کے ساتھ, اور اس کے بعد پھر ہم یہ اسکرین نیچے کریں گے اور آپ سب لوگ جو ہے وہ ڈاکومنٹری دیکھیں گے, اینڈ دین وی ول کنٹینیو دس ڈسکشن. اس ڈاکومنٹری کا جو سمپل ون لائنر ہے وہ تب سے میرے ساتھ جڑا ہے جب میں نے پہلی دفعہ سنا. وہ یہ ہے, فریڈم فائٹر ٹرنڈ آرٹسٹ. اور ان کا کہنا ہے کہ جو بھی اب میں ایکسپریس کروں گا وہ آرٹ کے تھرو کروں گا. اور ایک ایسی شال انہوں نے ایک دوسرے آرٹسٹ کے ساتھ مل کے بنائی کہ جو کشمیر کی تاریخ میں شاید دوسری دفعہ بنی ہو. تو یہی 2 پوائنٹس ہیں جو اس ساری ڈاکومنٹری کو آگے لے کے چلیں گے, جس کو آپ دیکھیں گے دین یو کم ٹو نو کہ کیا کیا سوالات اس سے جنم لیتے ہیں ہم سب کے لیے. چلیں, میرا خیال ہے کہ ہم پھر ڈاکومنٹری شروع کر دیں, کیا کہتے ہیں, سو دیٹ وی ہم بہتر طور پہ جان سکیں کہ جو ایکسپریشن ہے اور خاص طور پہ جو مزاحمتی ایکسپریشن ہے وہ صرف مکہ اٹھا کر نہیں ہے. آپ ٹینک کا مقابلہ مکے سے تھوڑی کر سکیں گے, وہ گالم گلوچ سے بھی نہیں ہے. ڈپلومیسی کو کبھی بھی آپ کی ایک فرسٹریٹڈ ریمارکس نہیں دور کر سکتے جو ڈپلومیٹک فیلیئرز ہیں ان کو. اور یہ کہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ملیٹنٹ ٹرنٹ کرافٹس مین. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اب ہم بڑھیں گے ڈاکومنٹری اسکریننگ کی طرف, ٹائٹلڈ لانگنگ فار پیراڈائز. فیصل پلیز. جس طرح چنار کے درخت میں مضبوطی ہے
وہ کسی کو مثلا دوسرے درخت کو تکلیف نہیں دیتا. اسی طرح کشمیری بھی مضبوط ہے اور ایک دوسرے کو کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور نہ ہم دینا چاہتے ہیں. ہمیں بھی آزاد چھوڑو, آپ بھی جیو, ہم بھی جیو, ہمیں کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. میں اس ڈاکومنٹری جو بھی آپ نے دیکھی ہے, چند ایک جملے میں نے نوٹ کی, میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں. 30 سال میں نے ہر دعا میں ماں کو یاد کی ہے. ہیومنائزیشن, ہر انسان اپنے جذبات رکھتا ہے اور ماں سے کسی محبت نہیں ہوتی. گھر چھوڑنے کا دل نہیں کرتا, لیکن کے بعد کا سفر آپ خود سوچ سکتے ہیں. وہ ایک انسان کی کہانی نہیں ہے, بلکہ یہ انسان تو وہ ہے جس نے آرٹ کا انتخاب کیا. آپ ان انسانوں کا سوچیں جنہوں نے جنت جانے کا انتخاب کیا, اپنی زندگی قربان کرنے کا انتخاب کیا. اور سب سے اہم جملہ شاید, دنیا میں کشمیر کی پہچان ہمارے آرٹ سے ہوئی ہے. آرٹ زندہ رہے گا تو ہماری تحریک آزادی بھی زندہ رہے گی. تو عسکریت پسند کہیں, ملیٹنٹ کہیں, حریت پسند کہیں, یا فریڈم فائٹر کہیں, یا اور بھی کوئی اصطلاحات, ہر اصطلاح اپنے ساتھ ایک وائڈر میننگ لے کر آتی ہے. اور وہ صرف میننگ نہیں لے کر آتی, وہ پرسیپشنز بھی لے کر آتی ہے. ملیٹنٹ آپ کے ذہن میں کوئی اور اثر چھوڑتا ہے, اور فریڈم فائٹر آپ کے ذہن میں بالکل مختلف تاثر چھوڑتا ہے. لیکن ہوتا تو وہ ایک انسان ہی ہے نا. تو یہ جو کشمیر آرٹ کولیکٹیو کے زیر اہتمام آپ کی جو یہ اتنی اچھی ایفرٹ ہے ٹو ہیومنائز, اور ان کے ساتھ سدرا آپ کی خاص طور پہ جو شال کا ذکر ہے جس پہ ابھی ہم گفتگو کریں گے, یعنی کتھارسس بھی ہو رہا ہے, اظہار بھی ہو رہا ہے, اور کیا کہنا چاہیے کہ وہ کنیکٹ بھی کر رہا ہے اس انسان کے ساتھ جس نے ہتھیار کا رستہ چھوڑ دیا, اور اب وہ بیٹھ کر سوئی دھاگے کے ذریعے جو ہے وہ ایک ٹانکے اور کڑھائی کے ذریعے جو ہے وہ بات آگے پہنچا رہا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ اب وہ زیادہ توانائی کے ساتھ وہ بات پہنچا رہا ہے. یہ کتنا پاورفل جو ہے ایکسپریشن ہے. صدرہ بیچ میں ذکر ہوا 1860 کی تاریخی شال کا, جس کو کشمیری جو آرٹیسنز ہیں انہوں نے بنایا. میں نے بھی سنا کہ اس کے اندر وہاں کی ڈائیورسٹی, خوبصورتی اور جو کلچر ہے اس کو, اور ہارمنی خاص طور پہ اس کو اجاگر کیا گیا. تھوڑا سا 1860 کی شال کے بارے میں بتائیں, میرے لیے بھی نئی چیز ہے, میرے جو یہاں پہ جو دوسرے دوست موجود ہیں شاید ان کے لیے بھی نئی چیز ہو. پھر اس کے بعد ہم اس شال کی طرف آئیں گے جو میرے دائیں جانب جو ہے بورڈ پر آویز ہے. تو سدرا پلیز. جب میں ریسرچ کر رہی تھی کشمیر پہ, تو کشمیر کا کرافٹ اسپیشلی جو کشمیر شال ہے وہ تو ویسے ہی ورلڈ رینونڈ تھی, بٹ میں ایک بہت انٹرسٹنگ کرافٹ پیس میں نے ڈسکور کیا جس کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہوتی. اینڈ اونلی 3 or 4 such specimens exist in the world. One of them is currently in Sri Pratap Singh Museum in Srinagar, وہاں پہ کیوریٹ ہوئی ہوئی ہے. ایک وکٹوریا اینڈ البرٹ میوزیم میں ہوئی ہوئی ہے لنڈن میں. یہ تھی میپ شال آف کشمیر. It was made in 1860s by Kashmiri artisans, a group of Kashmiri artisans. It took 30 years in the making. Yes, 30 years. And it was exhibited in the British Indian section in Paris Universal Exhibition اس ٹائم پہ 1860s میں. And what an incredible piece of art that shawl is. I was mind blown جب میں نے اس کی ڈیٹیلز دیکھیں. وہ اتنی مائنیوٹ اور اتنا ڈیٹیلڈ اور اتنا نفیس کام ہے, اور اس میں اس ٹائم پیریڈ کا کشمیر کا سارا ویژول کلچر دکھایا گیا ہے. اور وہ مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا کیونکہ اس وقت جو کشمیری کرافٹ مین تھے وہ اس طرح سے اپنے ملک کو دیکھتے تھے اور وہ ایسے ہی دنیا کو دکھانا بھی چاہتے تھے. سو اٹ واز آل اباؤٹ ہارمنی. اگر آپ اس کی ڈیٹیلز کو دیکھیں تو اس میں مسجد بھی تھی, مندر بھی تھا, اس میں آپ کے مزار بھی تھے, اس میں مختلف بھگوانوں کی فوٹوز بھی تھیں,
اس میں نیچر فلورا اینڈ فونا بہت زیادہ تھا اور بہت ہی اوپن مائنڈیڈ کشمیری سوسائٹی تھی. آپ کو خواتین اور مرد باہر آن دا روڈز نظر آتے تھے, پبلک اسپیسز میں. ریئلی بیوٹیفل اینڈ انٹریکیٹ پیس آف آرٹ. سو دیٹ ریئلی انسپائرڈ می, اور مجھے لگا کہ اسی کی ایک ورژن ہمیں آج بنانا چاہیے. اور اتنے خوبصورت ریجن کا آج کیا حال ہو گیا ہے جس کی اتنی نیرو ریپرزنٹیشنز ہیں, یا تو اس کو ایز این آبجیکٹ آف ڈیزائر, یو نو, ایز دس بیوٹیفل ریجن ود بیوٹیفل پیپل بٹ ویک پیپل اینڈ انکوالیفائڈ ٹو ڈیسائڈ فار دیم سیلوز. اس طرح کے لوگوں کی طرح دیکھا جاتا ہے اور ڈپکٹ, مطلب ہماری ریپرزنٹیشن میڈیا میں ایسی ہی ہے. اگر آپ فلمز میں دیکھ لیں, اگر آپ بالی ووڈ فلمز دیکھیں, کشمیر تو پسند ہے لوگوں کو, کشمیری اتنی زیادہ پسند نہیں ہے. 1860 کی شال کا ذکر ہوا. ابھی میں یہ جو شال ڈیزائن کی ہے اس کی طرف آتا ہوں, لیکن ظفیر میں آپ کو نہیں فراموش کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے ڈائریکٹ کی یہ ڈاکومنٹری. کہاں سے آپ نے لیاقت ڈار جو ہے ان کو ڈھونڈا اور کوئی دشواری پیش آئی؟ اچھا, یہ وہ سوال ہے جو ہمیشہ ہی پوچھا جاتا ہے کہ ڈاکومنٹری بناتے وقت یا اس پروجیکٹ میں کیا مشکل پیش آئی, لیکن یہ سمجھنے کے لیے ضروری بھی ہے. جی, میں نے تو لیاقت صاحب کو نہیں ڈھونڈا تو سدرا نے تھا. بیسکلی سدرا نے, ہم جب بات کر رہے تھے تو سدرا نے بتایا, ظفیر تمہیں پتہ ہے کہ مظفر آباد میں بہت زیادہ فریڈم فائٹر رہتے ہیں, اور وہ میرے والد صاحب ان کا علاج کرتے رہے ہیں, اور بچپن سے میں ان کو دیکھتی آئی ہوں. تو میرے ذہن میں تھا اچھا مطلب کہ وہ تو بڑے سخت قسم کے ہوں گے. کہتے نہیں, وہ اب آرٹسٹ بن گئے ہیں سارے. تو جب میں نے ان سے پوچھا, وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی کوئی ہزاروں کی تعداد میں جو فریڈم فائٹرز آئے تھے, سب کچھ اینڈ ہو گیا, وہ سارے کے سارے آرٹسٹ بن گئے. آل آر انٹو آرٹسٹک ایکٹیویٹیز, یا کوئی گھر چلا رہا ہے, کوئی نہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. تو وہیں سے یہ اس کی ایک سٹارٹ ہو گیا تھا. لیکن جو اصل مسئلہ جو شوٹ کے دوران آیا وہ یہ نہیں آیا کہ ہم کہیں شوٹ نہیں کر سکتے تھے یا پھر ہمیں الاؤڈ نہیں تھا. ہر سرکاری اداروں نے, سب نے ہمیں الاؤ کیا جہاں ہم شوٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم مسجد میں شوٹ کرنا چاہ رہے ہیں, لوگ ہمیں الاؤ کر رہے ہیں. مسئلہ ہمارے کریکٹر سے ہوا, کیونکہ وہ کریکٹر کے اندر اتنی زیادہ کہانیاں تھیں, اتنی پین دیکھی ہوئی تھی, وہ اپنی پین کو بیان نہیں کر پا رہے تھے. اور جو میجورٹی باقی بھی کریکٹرز تھے وہ یا تو سامنے نہیں آنا چاہتے تھے, بیکاز وہ کہتے ہیں کہ اٹ ہیز بین سو پینفل فار اس. جیسے کہ انہی کے ایک دوست ہیں لیاقت صاحب کے, جو لیاقت صاحب تو بول سکتے ہیں, وہ اتنا بول گئے ہیں, کافی بات ہے, بہت بڑی بات ہے کہ وہ اتنا بول گئے ہیں. جو باقی سارے کریکٹرز تھے انہوں نے جب ہمیں کہانیاں بتائیں کہ 14-15 سال کا لڑکا اپنی ماں کو کہتا ہے کہ والدہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں عید کی, تو میں آتا ہوں. ایک ہی مدر ہے, لڑکا بہت خوبصورت ہے, گڈ لکنگ ہے, اور وہ ایک دم سے ماں کو چھوڑ کے آ جاتا ہے بیکاز ہی وانٹس ٹو فائٹ فار ہز کنٹری. اینڈ دین وین ہی کمز ٹو دا پاکستانی سائڈ آف کشمیر, اس کو سڑکوں پہ رہنا پڑتا ہے اور روٹیاں کھانی پڑتی ہیں سڑک سے اٹھا کے, اور وہ سڑکوں میں بڑا ہوتا ہے. اینڈ یہ کہانیاں, اس طرح کی کہانیاں, پیپل ڈیڈ سوسائڈ, ینگ لڑکے تھے انہوں نے سوسائڈ کر لیا, ڈپریشن میں چلے گئے. تو وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ورد ہے بین تھرو. تو سب سے مشکل پارٹ اس ڈاکیومنٹری کی فلمنگ میں یہ نہیں تھا کہ ہمیں شوٹ الاؤڈ نہیں تھا, سب کچھ الاؤ ہوا. ایشو یہ تھا کہ وہ انہوں نے اتنی پین دیکھی ہوئی ہے کہ ایدر دے ڈونٹ وانٹ ٹو کم ان فرنٹ اور ایدر دے کین ناٹ ایکسپریس دیم سیلوز. اور اس میں جو ان کہی کہانی ابھی آپ نے ذکر کیا, وہ بچہ چلا گیا تو پیچھے اس کے والدین, اس کی ماں کی کیا حالت ہوگی, سو مینی انٹولڈ اسٹوریز. آئی ووڈ آلسو لائک ٹو ایڈ ہیئر, کیونکہ میں نے سارا بچپن میں مجاہدین کو دیکھ کے بڑی ہوئی ہوں. میرے والد صاحب ڈاکٹر ہیں, تو ہر وقت ہمارے گھر میں مجاہدین آتے تھے. دے ور ویلکمڈ علاج کے لیے, اور ان کو ہم اپنی فیملی سمجھ کے, کیونکہ وہ ہمارے بھائی تھے اور وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے تھے, تو میرے والد صاحب والدہ ہماری فیملی کی طرح ہی وہ ہمارے ساتھ رہتے تھے, اسٹے بھی کرتے تھے, کھانا بھی کھاتے تھے گھر میں, بالکل فیملی کی طرح. اینڈ they had such painful stories to tell. They came from such good families. اتنی اچھی فیملیز تھیں, اتنی اچھے اسکولس میں جاتے تھے, وہاں پہ
انگلش میڈیم اسکولس میں جاتے تھے اینڈ دے ور جسٹ میزریبل ہیئر. وہ واپس نہیں جا سکتے تھے گھر. اے لاٹ آف دیم کمیٹڈ سوئسائڈ. مجھے یاد ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں آئی واز واٹ لائک 7, 8, 9 years old, اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ان بھائی نے دریا میں چھلانگ مار دی, نیلم ریور میں, کیونکہ وہ اتنے ڈپریس تھے اور وہ مینٹلی اتنے اپسیٹ تھے, اتنے اپروٹیڈ تھے, اینڈ دے ہیڈ نو ویئر ٹو گو, دے ور آن دیئر اون. پھر ان لوگوں نے چھوٹی موٹی مزدوریاں شروع کر دیں, کوئی رکشہ چلانے لگا, کوئی ٹیلر بن گیا, درزی کا کام کیا, بٹ لوگ سائیکولوجیکل ٹراما بہت زیادہ ہے. اینڈ وین یو ٹرائی ٹو آسک دیم, اور آپ ان سے ان کی کہانی پوچھتے ہیں, a lot of the people don't really want to look back, کیونکہ اتنا درد بھرا ہے, کہ اتنا زیادہ ٹراما ہے باڈی میں کہ ان کی زبان پہ الفاظ نہیں آتے ہیں, which is really painful. آپ دونوں سے ہی میرا سوال جو میرے ذہن میں بھی آیا کہ دیکھیں ہمارے سماج میں بھی بلکہ دنیا کے بیشتر سماجوں میں جو سبالٹرن جو کمیونٹیز ہیں, چاہے وہ ٹرانسجینڈرز ہوں, کوئرز ہوں, کچھ بھی ہوں, تو ان کو بہت یعنی ان کی پسی ہوئی زندگی ہے, ان کو ایکسیپٹنس ملتی نہیں ہے. تو جو کنفلکٹڈ ایریاز ہیں وہاں پہ تو ان کی لائف اور زیادہ تھریٹنڈ ہوتی ہوگی. تو کچھ ان کے بارے میں بتائیں جو حاشی میں رہنے والے لوگ ہیں اور ان میں فنکار بھی شامل ہیں, تو ان کی زندگی کیسی ہے وہاں پہ, ہاؤ کین دے ایکسپریس دیم سیلوز. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی آپ کو کشمیر کا کوئی نہ کوئی ویژول دکھایا جاتا ہے, ادھر اس میں اگر کسی پہ ظلم بھی ہو رہا تو دیر وڈ بی اے مین یا پھر ایک خاتون ہوں گی. کشمیر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو سب الٹرن کمیونٹی سے بھرا ہوا ہے, اور اس میں خاص طور پہ آج تک ہم نے بات ہی نہیں کی کہ کشمیر ہیز ٹرانسجینڈر کمیونٹی ایز ویل, جن کا گزر بسر ہی آرٹ کے تھرو ہوتا ہے, پرفارمنگ ایٹ ویڈنگز, ادھر ڈو میوزک اور سم تھنگ. کنفلکٹ میں جب کنفلکٹ بڑھتی ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہ سب سے زیادہ ایک بڑا پرابلمٹک وہاں پہ رہا. یہ جتنے بھی آرٹیزنز ہیں جن کا گزر بسر ہی یہ ایک لوور اسٹیٹا کے اندر وہاں پہ بھی آتے ہیں, عزت ہے ان کی, لیکن جب کنفلکٹ آتی ہے, جب کرفیو لگ جاتا ہے, جب 365 days تک انٹرنیٹ بھی نہیں اور سب بند ہے, تو یہ وہ گروپ ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے, اسپیشلی کشمیر کی ٹرانسجینڈر کمیونٹی, کیونکہ ان کا گزر بسر موسٹلی یہی ہے کہ دے ایدر پرفارم ایٹ ویڈنگ, دے ڈو تھیٹر پلیس, ان کو کہا جاتا ہے وہ بہت فوک تھیٹر پلیز ان کے وہاں پہ ہوتے ہیں, تو اس کے تھرو وہ گزر بسر کرتے ہیں. تو ہم نے ہیومنائز کرنا ہے ان سب چیزوں کو. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا اپر کلاس آف دا پیپل ہو آر سفرنگ, بٹ واٹ اباؤٹ دیز پیپل جو آج تک کشمیری بھی خود اس کے بارے میں بات نہیں کر پا رہے کہ اچھا وی ہیو دیز کمیونٹیز, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, شکاراز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کی کہانی کون بتائے گا. اب وہ کشمیری نے خود بھی انیشیٹو لینا ہے ٹو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیم سیلوز. اس کے اندر میرا یہی یقین ہے, اور آپ اس کی توثیق بھی کر سکتے ہیں, کہ یہ صرف مسلم پاپولیشن کی بات نہیں ہو رہی, کشمیر کی تمام جتنی وہاں پہ جو ڈائیورس آئیڈینٹیٹیز ہیں تمام کی بات ہو رہی ہے, بیکاز ان ون وے اور دا ادر سارے سفر کر رہے ہیں. آپ لیٹ 80s میں جب یہ وائلنٹ ہو گئی یہ ساری تحریک, اور انفارچونیٹلی اس کے بعد پھر اس کی دنیا میں جو ایک جو امپریشن یا امیج تھا وہ بھی بڑا ذرا وہ اس پہ دھبا لگ گیا ایک طرح سے. تو اس کے بعد وہاں پہ جو مثال کے طور پہ جتنا میں پڑھتا ہوں, آئی ایم ناٹ اتھارٹی آن دس سبجیکٹ, بٹ جو کشمیری پنڈت تھے وہاں پہ ان کو بھی بہت سفر کرنا پڑا. تو ہیومن سفرنگ جو ہے, اور جب آپ ہیومنائز کرنے کی بات کرتے ہیں تو آئی بلیو یو ٹاک ان اٹس انٹائرٹی, رائٹ؟ بالکل, کیونکہ کشمیر جو ہے نا, اٹ ہیز آلویز بن اے ویری اسپریچول پلیس, اور اٹ ہیز آلویز بن اے ویری لبرل پلیس ایز ویل وین اٹ کمز ٹو ریلیجیس آئیڈینٹیٹیز. ہندوز, سکھس, بدھسٹس, مسلمس بہت اچھے سے کو ایگزسٹ کرتے تھے. میری نانی مجھے یاد ہے اسٹوری سناتی تھیں کہ ان کی فرینڈز ہوتی تھی بچپن میں, پونچھ میں وہ رہتی تھیں, تو ان کی جو چائلڈہڈ فرینڈس تھیں وہ سکھ تھیں, اور ایک چاچا کا نام بتاتی تھیں, وہ کوئی رام چندر چاچا تھے جو ان کے والد کے بہت ہی قریبی دوست تھے. اور جب وہ لوگ موو کر رہے تھے, مائگریٹ کر رہے تھے 47 کے بعد ہی, لائک 60s میں دے ور
ایکچولی مائگریٹنگ, کیونکہ اس ٹائم تک بارڈرز جو تھے وہ ریلیٹیولی لوز ہی تھے کشمیر کے بیچ میں. تو ان لوگوں نے بہت روکا کہ آپ نہ جائیں, اپنا گھر بار اور سب کچھ پراپرٹی چھوڑ کے یہاں سے نہ جائیں, ہم آپ کا خیال رکھیں گے اور کوئی آپ کو یہاں پہ نقصان نہیں پہنچائے گا. بٹ آف کورس بہت انسیکیورٹیز تھیں تو دے مووڈ اوے. بٹ لوگ بہت قریب تھے اور بہت پیار سے رہتے تھے. اس کے بعد جو پنڈتس کے ساتھ بھی ہوا ان لیٹ 80s اور 90s, اٹس اے ریئلی سیڈ تھنگ کہ آپ کسی ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کر لیں اور ان کو پش آؤٹ کریں. آئی تھنک لوگ یہ نہیں چاہتے, لیکن لوگوں کو شاید کہانیاں ایسی بتائی جاتی ہیں کہ وہ ان پہ آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. اصل میں تو سب انسان ہی ہیں اور سب رہنا ہی چاہتے ہیں اچھے سے. اس میں خاص طور پہ میں پارٹیشن کا ایلیمنٹ ایک ایڈ کرنا چاہوں گا. اب کشمیر میں ہاؤ ڈیڈ 1947 ریفلیکٹڈ از ویری ڈفرینٹ دین ہاؤ اٹ ریفلیکٹڈ ان دا ریسٹ آف دا سب کانٹیننٹ. کشمیر میں 1947 کی جو کوئی بھی وائلنس ہوئی ہے وہ بہت اسٹیٹ اسپانسرڈ, یعنی اس میں یہ تھا کہ دا مہاراجا اینڈ کافی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جو ہسٹری میں ہمیں اکثر نہیں بتایا جاتا. دیٹ واز دا جموں میسیکر in which like 250,000 people of Jammu were killed by Maharaja and it was state sponsored. لیکن سب سے اچھی بات ایک اس کے پہلے یہ چل رہی تھی کہ جہاں گاندھی نے بھی یہی بات کی تھی کہ مجھے کشمیر میں روشنی نظر آتی ہے, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر 1947 کی وائلنس نہیں ہوئی. اس طرح جو وائلنس ہوئی ہے جس فارم میں ہوئی ہے پہلے تو اسٹیٹ اسپانسرڈ تھی, لیکن جو 1980s میں ہوئی ہے جو ہمارے کشمیری ہندو بھائی ہیں, کمیونٹیز نے ان کو پش آؤٹ نہیں کیا, لیکن آپس میں جب ایک سخت ماحول بن جاتا ہے تو اس میں ساری کمیونٹیز نے سفر کیا. جب کشمیری ہندو بھائیوں کو بھی جانا پڑا, کشمیری سکھ بھائیوں کو بھی جانا پڑا, اور اس کے ساتھ ساتھ 9 لاکھ کشمیری مسلم بھائیوں کو بھی جانا پڑا. سو یہ اتنی ملٹی لیئرڈ وہاں پر آپ کو اس کا ایک امپیکٹ نظر آتا ہے. لیکن پارٹیشن کو کشمیر کے کانٹیکس میں سمجھنا از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ یہاں پر دیکھا جائے کہ پورا بڑا صغیر کی لڑائی چل رہی تھی کہ انگریزوں کو باہر نکالنا ہے. مسلم نیشنلزم اگر ہم پڑھیں تو اس میں نظر آ رہا ہے اچھا ہم نے انگریزوں کو نکالنا ہے یا پھر جو کانگریس پارٹی ہے ان کے رول سے ہم نے نکلنا ہے. کشمیر میں جو موومنٹ چل رہی تھی وہ تھی کہ دے ہیو ٹو پش آؤٹ مہاراجا. ان کا نیشنلزم جو ڈیولپ ہو رہا تھا وازنٹ اگینسٹ برٹش نہ کچھ, کہ ہم نے ان کو پش آؤٹ کرنا ہے, ہیو ٹو فارم آور اون آئیڈینٹی. تو اب ان کی جو اوور آل ٹوٹل جو 1947 میں ان کا ڈسکورس چل رہا تھا بہت فرق تھا. تو یہ ایک یونیک آئیڈینٹی یہیں سے بھی ہمیں ایک ریفلیکٹ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. اینڈ دین 1980s میں بھی آپ کو اس کا ایک نظر آئے گا. یہ موضوع ایسا ہے, اس پہ اتنے زیادہ پہلو نکل آتے ہیں, لیکن چونکہ ہم اس کی پولیٹیکل کونوٹیشن پہ جانے کو اوائڈ کر رہے ہیں, اس میں بات پھیلتی چلی جائے گی. تو ہم اس کی ہیومنائزیشن پر ہیں جس طرح, تو اس میں یہ سوال اگر میں نہ کروں تو ظاہر بالکل یہ گفتگو ادھوری رہ جائے گی. 5 اگست 2019 اگر میں درست تاریخ دہرا رہا ہوں, جب یہ اف آئی ایم ناٹ رانگ 370 آرٹیکل اور 35A آرٹیکل کو ہٹایا گیا اور جو خصوصی حیثیت تھی کشمیر کی وہ اب پھر بدل گئی اور وہ ایک غالباً یونین ٹیریٹری میں تبدیل ہو گیا. اس سے پہلے کی داستان اور ہے اور اس کے بعد بالکل ایک ڈفرینٹ منظرنامہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. وہ منظرنامہ ہے کیا, میں آپ کے منہ سے سننا چاہوں گا. ابھی یعنی 2019 5 اگست سے اب تک وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ میرے علم میں اتنی نہیں ہے, ہمیں بہت کم خبریں ملتی ہیں وہاں کی. میں جو آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہوں از تھرو مائی ڈائریکٹ ریلیٹیوز ہو آر ورکنگ ان ڈفرینٹ جابس افیئرز ان ویلی. کچھ گورنمنٹ سرونٹس ہیں, کچھ پولیٹیشین ہیں, کچھ اپنی سیوک لائف کے اندر انوالوڈ ہیں. کشمیر میں اگر اب دیکھیں گے آپ کو اکنامک ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے, ٹورسٹ آ رہے ہیں, اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, بھارت سے لوگ آ رہے ہیں, فارن کنٹری سے لوگ آ رہے ہیں, اکنامک ایکٹیویٹی تو چل رہی ہے. لیکن پھر جب آپ ان سے پھر جب غور سے پوچھتے ہیں تو فریڈم آف ایکسپریشن پوری طریقے سے سائلنس ہوا ہوا ہے. وہاں پر جو سوشل میڈیا پہ پابندی, جرنلسٹ پہ پابندی,
وہ ساری اس طریقے سے لگائی گئی ہوئی ہے کہ آپ حیران کن ہے. گورنمنٹ سیکٹر میں باہر سے آ کے لوگوں کو رکھا گیا, اب چیک اینڈ بیلنسز رکھے گئے ہیں, سرویلنس بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے. جو کنسیپٹ اب جو وہاں پہ ابھر ہے وہ ہے سیٹلر کلونیلزم. بھارت اب سیٹلر کلونیلزم کو آہستہ آہستہ وہاں پہ چلا رہا ہے. لیکن اگر آپ فیس آف اٹ پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہاں پہ تو اکنامک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جو واقعی ہو رہی ہیں. 2019 سے پہلے بھی اکنامک ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں. وادی میں اکنامک ایکٹیویٹیز کبھی نہیں رکتی. بھارت کبھی اکنامک ایکٹیویٹیز نہیں روکتا. وہاں پہ فلم بھی شوٹ ہو رہی ہوتی ہیں, وہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن وہ جس طریقے سے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں سیٹلر کلونیلزم کا, دیٹ از سم تھنگ ویری فیسنیٹنگ. اگر آپ حیران کن ہوگا کہ آپ کس طریقے سے ان کا یہ پروجیکٹ چلتا ہے بھارت کا, کہ دے ڈونٹ ایون لیو کلائمیٹ چینج بیہائنڈ. وہ تو آپ کے درخت بھی کاٹ لیتے ہیں. وہ اس طرح سے بھی کنٹرول کر رہے ہیں. وہ اس طرح سے بھی کنٹرول کر رہے ہیں کہ آپ کے آرٹ سمبلس کے اندر اپنا آرٹ سمبل مسٹ ڈالیں گے. دے ہیو میڈ اٹ سو ملٹی لیئرڈ. پہلے وہاں پر مینٹل ڈپریشن کے ساتھ جو ہم نے رائز دیکھا ہے وہاں پر, تو جب آپ سوسائٹی کی اسٹڈی کریں گے آپ کو تب نظر آئے گا اچھا اس سوسائٹی کے اندر کتنے زیادہ فریکچرز آ گئے ہیں تھرو سیٹلر کلونیلزم. سدرا, یہ آپ نے یہ جو شال بنائی یہ کس سن میں بنائی, اس کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ یہ میں نے ڈیزائن 2021 میں کی تھی, اور جب میں واپس پاکستان آئی 2021 کی اینڈ پہ تو پھر میں نے لیاقت انکل کو کہا کہ میرے ساتھ یہ بنائیں. تو انہوں نے اس پہ 5 مہینے کام کیا. اٹ ٹک ہم 5 months, اور انہوں نے 2022 کے اسٹارٹ میں یہ شال کمپلیٹ کر لی تھی. اس میں ہم نے بہت سارے سمبولزم یوز کیا ہوا ہے. وی وڈ ریئلی اپریشیٹ کہ آپ لوگ اس ٹاک کے اینڈ پہ قریب سے آ کے اس شال کو دیکھیں, بیکاز بہت ہی انٹریکیٹ اور مائنیوٹ کام ہے, لیکن اس میں بہت ساری سمبولوجی بھی ہوئی ہے. ہمارے کشمیر کے آئیڈینٹی کا سمبل ایک بہت بڑا ہے چنار کا پتا, میپل لیف. لیکن اگر آپ قریب سے جا کے دیکھیں گے تو آپ کو اس میں بلیٹس اور ڈرونز, یہ سب چیزیں ہمارے کلچرل موٹیوس کے بیچ میں ایز اے موٹیو نظر آئیں گی. It looks beautiful from afar, but if you look closely then you'll be able to see what exactly is happening, you know. So the beauty is there, but the conflict is also there and people are suffering at the same time. So that was the entire idea behind it. اور یہ A to Z جو ہے یہ ہاتھوں سے کڑھائی ہوئی ہے. بالکل, یہ ہینڈ کرافٹڈ ہے. تو لیاقت صاحب کیونکہ کشمیری ٹانکے کا کام کرتے ہیں, انہوں نے دھاگے سے, سلک کے دھاگے سے یہ ساری کی ساری ہینڈ ایمبرائڈر کی ہے, اس لیے اس کڑھائی کو 5 مہینے لگے تھے بنانے میں. تو کافی باریک کام ہے. اس کے حاشیے پہ یہ میں شروع میں جو مصرع ہے وہ بول دیا تھا, بلکہ شعر, اگر فردوس بر روئے زمیں است ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است. اس کی انگریزی ٹرانسلیشن بھی درج ہے, اف دیر از اے پیراڈائز آن ارتھ اٹ از دس, اٹ از دس, اینڈ ہینس دی ٹائٹل لانگنگ فار پیراڈائز. اندر مجھے دکھائی دے رہا ہے یہ پورا آپ نے نقشے کی آؤٹ لائن بنائی ہے. اگر تھوڑا تھوڑا آپ بتا سکیں, مجھے کچھ نام نظر آ رہے ہیں, مثلاً یہاں پر مجھے میر پور نظر آ رہا ہے, مجھے سری نگر نظر آ رہا ہے, مظفر آباد ادھر جاؤں تو لداخ اور کارگل بھی دکھائی دے رہے ہیں, اور بھی ہیں جو مجھے ذرا قریب سے دیکھنے پڑیں گے. تو یہ جو میپ ہے کشمیر کا, یہ ہم نے وہ میپ لیا جو کہ بیفور 47 کشمیر کی جو ریاست تھی, ریاست جموں کشمیر, جس میں لداخ بھی آتا تھا, اس وقت انڈین آکوپائڈ کشمیر بھی آتا ہے, جو پاکستان کے کنٹرول میں کشمیر ہے وہ آتا ہے, گلگت بلتستان بھی آتا تھا. تو یہ وہ پرنسلی اسٹیٹ تھی, اس پوری اسٹیٹ کو ڈپکٹ کیا گیا ہے. لیکن آف کورس اب یہ اسٹیٹ ڈیوائڈڈ ہے 3 parts میں. تو بیچ میں اگر آپ دیکھیں گے لائن آف کنٹرول ہے, ریڈ کلر کی باربڈ وائر ہے, اور وہ لائن آف کنٹرول ہے جو اسٹیٹ کو ڈیوائڈ کر دیتی ہے 3 الگ الگ حصوں میں. اور اس پہ آج کے موجودہ جو شہر ہیں وہ بھی ڈپکٹڈ ہیں, اور فلورا اینڈ فونا وہی ہے, لیکن کارٹوگرافی جو ہے نا وہ ڈویژنز اس میں آپ کو نظر آتی ہیں. تو ایک ریجن جو ہے نا وہ کس طریقے سے ڈیوائڈ اینڈ رول ہو رہا ہے, اور کس طرح سے لوگوں کے اوپر پولیٹیکل فورس اور وائلنس ایگزرٹ کی جا رہی ہے, آپ وہ نظر آئے گا وین یو ٹیک اے کلوزر لک. اس
اس میں عبادت گاہیں بھی بنائی ہیں آپ نے؟ ہاں جی، اس میں مسجدیں بھی ہیں، مندر بھی ہیں. بیکاز آئی واز ٹیکنگ انسپریشن فرام دیٹ میپ شال آف کشمیر ان 1870s. تو اس میں ساری آئیکونوگرافی تھی اور اس میں اسی آرٹ سٹائل میں کام کیا گیا تھا. ہماری ابھی بھی کشمیر میں مندر ہیں، آزاد کشمیر میں بھی، فنکشنل نہیں ہیں لیکن ہیں. تو یہ ساری عبادت گاہیں ہمارے یہاں ہیں. ہم ہر ریجن اور ریلیجن کو ریپرزینٹ کرتے تھے اور کرتے ہیں. سو دیٹ از دا اسپرٹ کہ کشمیر could be, it's really unfortunate that Kashmir has become this red zone area and point of conflict for Pakistan and India, جبکہ یہی سلوشن اور پیس اور ہارمنی پرووائڈ بھی کر سکتا ہے. اس ریجن میں یہ پوٹینشیل ہے کہ یہ اتنی لمبی لڑائی کو ختم کر سکے, بیکاز اٹ از اے پرفیکٹ ایگزامپل آف امالگمیشن اینڈ پولیٹیکل ریلیجیس ہارمنی, اور یہ ایک ایگزامپلری اسٹیٹ بن سکتی ہے پورے ساؤتھ ایشیا کے لیے. دیٹ از دا آئرنی, اس میں پوٹینشیل ہے لیکن اس کو دیٹ از وائی یو نو اٹ سیز دیٹ اف دیر از اے پیراڈائز آن ارتھ اٹ از دس, اٹ از دس, اٹ از دس, کیونکہ یہ جنت ہے بھی اور نہیں بھی ہے. تو یہ ایک اٹس اے پلے آن ورڈس ناؤ, کیونکہ اب یہ جنت نہیں ہے لیکن یہ ہے بھی. سو یو نو اس میں اٹس اے ڈبل میننگ تھنگ. آپ کو یہ اگر اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو کریں. میرا خیال ہے ہاؤس اوپن کر دیا جائے. مومن صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اس میں ایک لاسٹ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. اس میں ہم نے ایک آئرنی کا ایلیمنٹ کی طرف میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا. کشمیر کی بات ہی ہمیشہ کی جاتی ہے خوبصورتی کی, لینڈ خوبصورت سب کچھ, لیکن اس کے لوگوں کی بات نہیں کی جاتی اس طرح. تو یہاں پر ہمیشہ سے اب اس میں یہ جو فارسی کے الفاظ ہیں یہ سب سے پہلے ہمیں اکبر کے دربار سے ملے تھے, اور جو اکبر تھے انہوں نے کشمیر پہ بھی فتح یاب ہوئے تو انہوں نے بہت زیادہ کنٹرول کیا ہوا تھا. دا فرسٹ ملٹرائزیشن آف کشمیر ایکچولی ہیپنڈ ان اکبرس ٹائم, اور ابھی تو انڈیا نے جتنی کی ہوئی اس سے زیادہ اکبر نے کی ہوئی تھی. تو اکبر نے بڑا ایک پالیسی نکالی تھی کہ یہاں کی صرف خوبصورتی کی بات کی جائے گی, نتھنگ ایلس, کہ وہاں پہ جو لوگ ہم سے لڑ رہے ہیں یا پھر اپنا پوائنٹ آف ویو بتانا چاہ رہے ہیں. تو یہ شعر تب وہاں سے نکلا تھا, اور بعد میں اٹ ٹرانسفارمڈ انٹو بس صرف خوبصورتی. اور اب انڈیا بھی یہی بات کرتا ہے کہ کشمیر بہت خوبصورت ہے, آپ ضرور یہاں پہ ہیں, بہت خوبصورت ہے, لیکن اس سے آگے کچھ نہیں. اکبر والی بات تو میرے لیے بالکل نئی ہے, کہ میرے ذہن میں جو اکبر کا تاثر ہے وہ ہمیشہ بڑا انکلوسیو رہا ہے نا. دین الہی بنایا, سب کو جوڑنے کی کوشش کی, چلیں اس پہ کریٹیک بھی ہوتا ہے. وہ انکلوسیو ہیں, اکبر انکلوسیو ہیں, ان کی بہت خدمات ہیں بڑے صغیر میں, لیکن ایز این ایمپرر اگر وہی کانٹرڈکشن اگر ہم نہرو میں دیکھیں تو نہرو ہمیں ایک کافی انکلوسیو انسان نظر آتے ہیں, ان کی پالیسیز بھی ہمیں کافی اچھی نظر آتی ہیں, لیکن وین یو سی دم ایز رولرز آف اے سرٹن ایریا. اگر میں آپ کو اگر نہرو کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ پہلو بتاؤں, کہ جب 1947 کے بعد اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ جو کمیونسٹ ہیں ان کے ساتھ نہرو کی بہت اچھی دوستی رہے گی, لیکن ہی واز دا فرسٹ ون ٹو کرش دا کمیونسٹ ان انڈیا, ایون دو ہی ٹوک اے لاٹ آف انسپریشن فرام دیم. تو اسی طرح ہے کہ اکبر واز اے ویری انکلوسیو رولر, بٹ وین ہی کمز ٹو دا اسٹیٹ پالیسی ٹوورڈس کشمیر تو اس کی پالیسی وہی تھی جو ابھی بھارت کی ہے, کہ دے ہیو ٹو کنٹرول. ویری ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. سو جو ریئل پولیٹک ہے وہ کمپیشن اور ایمپیتھی سے خالی ہوتی ہے, نہیں تو ہم جو تاریخ پڑھتے ہیں وہ اپنے والدین کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا تھا نا. اب میں اس پہ کیا جاؤں. فیصل آپ کو زحمت دوں گا میں, میرے خیال ہاؤس اوپن کر لیں ہے نا. آپ لوگ بھی اتنی دیر سے سن رہے ہیں, آپ کا بھی بیچ میں شریک ہونا ضروری ہے. اینڈ آئی ول اپریشیٹ اگر یہ اس پہ شال کے بارے میں بات ہو, کیونکہ ہمارا بنیادی موضوع یہی ہے نا, اس کے اوپر بھی گفتگو ہو تو زیادہ اچھا رہے گا. بٹ یو آر اوپن فار اینی کوسچن پلیز. اچھا, میرا ایک کویشچن تو ظفیر سے ہے آئیڈینٹی کے بارے میں, کہ کوئی اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے کہ آپ 3 جنریشن 4 جنریشن سے یہاں رہ رہے ہیں, ابھی بھی آپ اگر سری نگر سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر رہے ہیں تو کب تک ایک ہوتی ہے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی جو
फ़लस्तीन पे इसرائیلیوں کا قبضہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی 4000 سال پہلے یا 2000 سال پہلے ہم یہاں رہتے تھے، لیکن باقی بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے، اگر آپ 2000 سال پہلے رہتے تو آج آپ کا وہاں سے تعلق نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے جنریشنز تک ایک تعلق رہتا ہے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سری نگر سے ہے. اور مائی کویسچن ٹو سدرا اوبویسلی کہ کشمیر آرٹ کلیکٹیو اٹس اے ونڈرفل تھنگ. تو جیسے ہم نے فرانس میں دیکھا ہے کہ کوئی چیز اگر وہاں کے گریپ سے بنتی ہے تو اس کو شیمپین کہتے ہیں، یہ لیگل ٹرمینالوجی ہے. تو اسی طرح انڈیا نے اپنی آرٹس، راجستھان کی آرٹس کو جیوگرافیکل انڈیکیٹرز کے تحت رجسٹر کرا چکے ہیں. ہمارے یہاں بھی یہ لا پاس ہوا، آئی واز انوالوڈ ان دیٹ 2018 میں. تو کیا کشمیر آرٹ کلیکٹیو اس کو کبھی رجسٹر کرائے گی ان ڈفرینٹ آرٹس کو، کوشش کرے گی کہ ایز کشمیری آرٹس آئیڈینٹیفائی ہوں، یہ جہاں بھی بنے لیکن وہ کشمیری آرٹ کے نام سے جانی جائیں؟ اس کے اوپر جیسے کہ یہ آرٹ ہو گئی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی مطلب ٹائم لگا ہے اس کو بنانے میں، تو اس کو فردر پروموٹ کریں گے؟ کوئی اور نئے لوگ اس کو سیکھ رہے ہیں؟ ایک یہ بھی میرا کویسچن ہے. اور میرا کویسچن اس سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے یہ میپ چوز کیا ہے، دس از دا پرنسلی اسٹیٹ، تو اس کا آج کیا اس کی امپورٹنس ہے؟ آج کیا مطلب جو بندہ گلگت بلتستان کا ہے، 2-4 لوگ یہاں بھی بیٹھے ہیں ہمارے دوست، یا جو لداخ میں ہے، اس کا تو اس پرنسلی اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں، نہ وہ اس سے ایسوسیٹ کرنا چاہتا ہے. یہ تو صرف آپ لوگ ہیں جو پیور ہارٹ لینڈ آف کشمیر سے ہیں جو اس کو ابھی تک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. باقیوں کا تو اس سے شاید اتنا نہ، ان کا دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان دس. گلگت بلتستان کے لوگ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں پراپر ایک صوبہ بنا دیا جائے پاکستان کا. اور یہ آرٹیکل 370 اس کا ریموول، آرٹیکل 35 کا، کیا یہ واقعی اتنی بری چیز ہے کہ کشمیر جو ہے پراپرلی اسیمیلیٹ ہو رہا ہے انڈین یونین میں، اور ایز ناٹ ایز ون ٹیریٹری، بلکہ انہوں نے تو اس کو بائیفرکیٹ کر دیا انٹو 2 ٹیریٹریز، جس کے اوپر ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں. لیکن اسیمیلیشن کیا اتنی بری چیز ہے کہ اتنے عرصے سے یہ ایک پھنسے ہوئے تھے ایک آئیڈینٹی میں کہ کوئی نہ وہاں سے آ سکتا ہے، سیٹل ہو سکتا ہے، نہ یہ کہیں جا سک رہے تھے. تو واٹ از رانگ ود اسیمیلیشن انٹو دا انڈین یونین؟ اب اتنے عرصے سے پھنسے ہوئے اور کوئی چیز تو ہو نہیں رہی، تو بہتر نہیں ہے کہ وہ اسیمیلیٹ کر جائیں؟ بہت بہت شکریہ سوال پوچھنے کا. آل دا کویشچنز آر ویری انٹرسٹنگ اینڈ آن پوائنٹ. جو خاص طور پہ جو آپ کا پہلا والا سوال ہے وہ بہت ریزونیٹ کرتا ہے کہ کب تک آئیڈینٹی پرسسٹ کرے گی. ہمیں اس کا جو سب سے اگزامپل ملتا ہے وہ ملتا ہے جوئش ٹریڈیشنز میں. خاص طور پہ ایک بڑی فیمس اسٹیٹمنٹ ہے کہ Jews were under occupation of the pharaohs for 400 years, but they did not forgot their God. اور پھر دوسری ایک اسٹیٹمنٹ جوز کے اندر بڑی فیمس ہے کہ او جیروسلم if I forget you may my right hand perish. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2000 سال تک ان میں ایک یہ سمبلز چلائے گئے کہ they have to return to some homeland. اب سوال یہ ہے کہ کشمیر کے کنٹیکسٹ میں یہ کب تک چلے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیر از اے ڈفرینس بٹوین آرگینک اسیمیلیشن اینڈ فورس اسیمیلیشن. جب کبھی بھی فورسڈ اسیمیلیشن کی طرف آپ لے کے جائیں گے تو پھر ریزسٹنس آپ کو ملے گی اور پھر آپ کو ایک فیڈ بیک آئے گا، ایک دم سے ڈیفینس کی پوزیشن آئے گی. ہماری فیملی وادی میں رہتی ہے، لاٹ آف کشمیریز آر لیونگ ہیئر. شاید وہ آئیڈینٹیٹیز اس طریقے سے فلی انکارپوریٹ اس لیے نہیں ہو پائیں کیونکہ دا کنفلکٹ پرسسٹ اینڈ اسٹیٹ آپریشن ان مینی فارمز ایگزسٹ. تو جو اسیمیلیشن ہے، جب آپ اس کو فلوئڈ نہیں ہونے دیتے، اپنے طور پہ نہیں ہونے دیتے، جس طرح فار ایگزامپل سب کانٹیننٹ میں پوری دنیا کی کمیونٹیز رہتی ہیں، عربز لیو ہے، فرام سینٹرل ایشیا لیو ہے. اب وہ ڈفرینٹ زبانیں بولتے ہیں وقت کے ساتھ، لیکن اگر اسی کو فورس پوزیشن سے دیکھا جاتا تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ آئیڈینٹیٹیز پھر پرزسٹ کرتی. دوسرا جو آرٹیکل 370 اور 35A کا بتایا جائے، اب میں آپ کو ایک پرسپیکٹیو اس میں یہ دیتا ہوں کہ کشمیر میں پرائسز بہت کم ہیں. اگر آپ کبھی وادی جائیں تو وہاں پہ پرائسز آپ کو کافی اچھی بہت کم ملیں گی پاکستان کے بنسبت، سب کچھ بہتر ہے. لیکن آپ اور انڈیا کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ اربوں روپے لگاتے ہیں، واقعی بھی لگاتے ہیں، دیٹس اے فیکٹ ایز ویل. لیکن جب آپ وہاں کے
کے اسٹیٹسٹکس پڑھتے ہیں تو اگر وہ 100 ارب روپے لگاتے ہیں تو 500 ارب وہاں سے وہ لے کے جاتے ہیں تھرو منرلز اینڈ ایوری تھنگ. اسیمولیشن اب کشمیری کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ کشمیری اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ دے آر ویری انٹروورٹ پیپل. دے آر ویری انٹروورٹ کہ دس از مائی لینڈ, آئی ایم کنیکٹیڈ ٹو اٹ, یہ زمین میری ہے, یہ جنگل میرے ہیں, یہ کمیونٹیز میری ہیں. تو ان کو سب سے بڑا یہ ہے کہ دے فیل وائلیٹڈ کہ سم ون ایلس از کمنگ اینڈ امپوزنگ دیئر نیریٹو آن اس, آن آور آئیڈینٹی. سو دس از دا مین تھنگ کہ وہ جو اگر وہ سیمولیشن اگر بھارت چاہتا ہے ٹھیک ہے, لیکن اس اسیمولیشن کو اگر وہ ہمارے تھرو لائیں تو تب میٹر کرتا ہے نا. اس نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ایک کیا اور پھر بعد میں اس کو دوسری طرف لے گئے. تو یہ آخر میں بات وہی آتی ہے, ڈائلاگ اینڈ نان فورسفل مینز اف یو وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ. کیونکہ اگر جہاں بھی آپ فورسڈ آئیں گے دیر وڈ آلویز بی اے ریزسٹنس. اف یو کوڈ ایڈ باقی جو آپ کا. Coming back to the question of the choice of incorporating the map from the time when it was a princely state, that was a conscious decision as a creative, because اگر آپ کشمیر کی ہسٹری پڑھیں تو کشمیر جو ہے نا وہ سینٹرل ایشیا اور سب کانٹیننٹ کے بیچ میں ایک کنیکٹنگ برج تھا. اٹ واز نیور آفیشلی اے پارٹ آف دا سب کانٹیننٹ until unless the Britishers took control of the region. تو وہ آفیشلی کبھی ٹیریٹری بنتی نہیں تھی ساؤتھ ایشیا کی. یہ ہمیشہ ایک گیٹ وے تھا, اس لیے اسٹریٹیجکلی بھی بہت امپورٹنٹ لوکیشن تھی. Now choosing this location, the entire state, princely state, as it is symbolic in the sense کہ اس میں آدھا حصہ پاکستان کا ہے, آدھا حصہ انڈیا کا ہے, آدھا چائنا کا بھی ہے. تو یہ 3 کنٹریز جو ایک اسٹیٹ کے اوپر اتنے ٹائم سے پرولونگڈ کانفلکٹ اور وار چل رہی ہے ایک ہی اسٹیٹ کے اوپر, تو یہ تینوں کے اسٹیکس ہیں اس میں. لیکن یہ پرابلم نہیں ہے, یہی سلوشن بھی ہے. اس میں سلوشن نکلا جا سکتا ہے. دیٹ از دا سمبولک تھنگ. اٹ از ناٹ ڈیوائڈنگ دا پیپل اور دا کنٹریز اور ساؤتھ ایشیا ایٹ لارج, بٹ اٹ کین آلسو بیکم اے برج لائک اٹ یوز ٹو بی بیک ان دا ٹائم بفور پارٹیشن ہیپنڈ. So yeah, that is the reason that, and by no means we are enforcing our Kashmiri identity on GB or Ladakh for that matter. We are all for representation. ہر region کی اپنی ethnicity ہے اور اپنی ایک پہچان ہے, and we really respect that. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی respect کی جائے بدلے میں کشمیر as Kashmiri people. Thank you. محمد شاف بٹ میرا نام ہے. میں بیسیکلی بلانگ کرتا ہوں انڈین کشمیر والی سائڈ سے. ویسے تو ہم یہاں پہ ہی آ گئے اور یہاں پہ ہی پلے بڑے ہیں, پیدا بھی میں یہاں پہ ہی ہوں. بیسیکلی یہ جو 1860 والی شال ہے اس کی سیم کاپی جو ہے وہ میرے دادا ابو کے پاس تھی. کیونکہ جب وہ مجھے جو سٹوری بتاتے تھے, کیونکہ میری دادی جو ہیں وہ یہاں کی ہی بورن تھیں لیکن میرے دادا کشمیر سے آئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جب ہم کشمیر چھوڑ کے پاکستان کی طرف گئے تھے, کیونکہ کہتے ہیں ہم انڈیا کی بارڈر کی سائڈ سے گئے تھے تو لاہور وغیرہ میں آ کے اسٹیبلش ہوئے تھے. کہتے ہیں یہ ہم تب لے کر اپنے ساتھ جاتے تھے کہ چلو زندگی میں دوبارہ کبھی واپس کشمیر جائیں گے تو اس نقشے کو دوبارہ آباد کریں گے. اور خون انہوں نے, میرے دادا خود بتاتے ہیں, میں نے اتنا دیکھا ہے کہ جب ہم باٹا پور سے اندر آئے تھے, جو کہ امرتسر کی سائڈ سے جب ہم اندر آئے تھے, اور وہاں پہ آ کے میرے دادا وہ کہتے ہیں میں نے لکڑیاں اٹھانے کا کام شروع کیا تھا ایٹ ایج آف 13. کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں, جب 1947 میں ہوا تو کہتا ہے ہم خود راوی کے اوپر کھڑے ہوتے تھے اور نیچے عورتیں کھڑی ہوتی تھی, کیونکہ اس ٹائم پہ سکھوں کا بہت انفلوئنس تھا جو وار کی سچویشن تھی. اور ہم خود انہیں دیکھ کر بتایا کرتے تھے. اپنی وہ ایک لینگویج بولتے تھے, مجھے تو وہ بھول گئی ہے, مجھے تو آتی نہیں ہے, کہ آپ سب لوگ دریا میں کود جائیں, سکھ آ رہے ہیں. میرے دادا وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی ماں کو اس دریا پہ کھڑے دیکھا ہے اور میں نے اس پانی کا رنگ لال دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے.
ایک تو یہ کاپی میرے پاس ابھی بھی شاید پڑی ہو, میں ڈھونڈوں تو شاید مجھے مل جائے, تقریباً 70-75 سال پرانی وہ کاپی ہے. اور سیکنڈلی اسیپٹنس, واقعی میں آپ کی بات سن رہا تھا کہ اسیپٹنس آپ مجھے بتائیں نا اتنی کیوں نہیں ہے. کہ میرے دادا ابو کہتے ہیں مجھے پنجاب میں سیٹ ہونے میں بہت ٹائم لگا. مطلب اگر آپ سب لاہور میں رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہاں پہ کتنی کو لڑائیاں لڑی ہیں. مطلب آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں تھے کرتے, یار یہ تو انڈیا سے آیا ہے, ان کا کون سا یہ ملک ہے. میں نے یہ کوشچن میرا یہی ہے کہ یہ ایکسیپٹنس کیوں نہیں ہے ابھی تک ہماری کشمیریوں کی. بالکل. کیونکہ جو پولیٹیکل نیریٹیوز ہیں دونوں سائڈ سے, ان میں ہمیشہ کشمیریز کو انڈر ڈاگس دکھایا گیا ہے اینڈ ایزیلی انفلوئنسڈ پیپل, جو یا تو اس سائڈ پہ ہو جاتے ہیں یا اس سائڈ پہ ہو جاتے ہیں یا دونوں سائڈس پہ کھیلتے ہیں. دے پلے آن بوتھ سائڈس, یو نو, وچ از ریئلی سیڈ. کیونکہ یہ جو ریپرزنٹیشن ہے نا, جو کہ ہم نے خود بھی پرابلی کنڈیشننگ ہوئی ہے تھرو میڈیا, جو ہم نے خود بھی انگرین کر لی اپنے اندر. بہت پرسنل بات ہے لیکن میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. کچھ سالوں پہلے تک آئی یوز ٹو بی ashamed آف مائی آئیڈینٹی ایز اے کشمیری. مجھے شرم آتی تھی, اور اب میں سوچتی ہوں کہ کیوں, کہاں سے آتی تھی وہ شرم, وہ شیم کہاں سے تھا. مجھے شرم آتی تھی کہ میں کشمیری ہوں یا میں کشمیر سے تعلق رکھتی ہوں, اور میں خوش ہوتی تھی کہ مجھے کشمیری زبان نہیں آتی. میرے پیرنٹس نے کانشیس ڈیسیجن لیا, وہ کشمیری اسپیکنگ ہیں دونوں, میری دونوں فیملیز مدر سائڈ سے فادر سائڈ سے کشمیری اسپیکنگ ہے. مجھے کشمیری نہیں سکھائی, میرے ساتھ نہیں بولی, اردو بولی, انگریزی بولی, اور انگریزی میڈیم اسکول میں بھیجا. تو اب میں سوچتی ہوں کہ میرے تو جو بڑے ہیں وہ بھی, ان میں بھی وہ شیم انگرینڈ ہے. تو کہاں سے آتی ہیں یہ آئیڈیالوجیز کہ کشمیری ہونا جو ہے وہ ایک, ہم کمتر ہیں, یو نو, ہم خود ہی اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, خود ہی اپنی آئیڈینٹی کو ایکسپلور ہی نہیں کرنا چاہتے, اپنے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے. ہم سیف فیل کرتے ہیں کہ کوئی اور ہمارے بارے میں بات کرے. تو یہ ایک بڑی میرے لیے اب کشمیر کو جس طریقے سے میں ریپرزینٹ کرنا چاہتی ہوں, اون کرتی ہوں, کچھ سال پہلے تک, اور میرے جیسے بہت سارے بچے ہیں جو یہی فیل کرتے ہوں گے, یو نو, ہم اپنے آپ کو ایز اے کشمیری. تو اب ناؤ آئی ٹیل پیپل دیٹ آئی ایم اے کشمیری, آئی اون مائی آئیڈینٹی. ہمیں خود ہی اون کرنی پڑے گی. ہم خود ایکسیپٹ کریں گے تو شاید باقی بھی ایکسیپٹ کریں گے. ویل ہیو ٹو اسپیک اپ. یہ المیہ رہا ہے. اس میں ایک پازیٹیو ایلیمنٹ بھی سر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو سب کانٹیننٹ ہے, اور خاص طور پہ جو ہمارا انڈس ریجن ہے جہاں پہ پاکستان بنا ہوا ہے, یہاں پر جہاں پر ہمیں بہت زیادہ ایشوز بھی آتے ہیں ڈفرینٹ کمیونٹیز کو, لیکن فلوئڈٹی بھی بہت زیادہ ہے, اڈیپٹیبلٹی بھی بہت زیادہ ہے. لائک اف یو سی, people from different communities have amalgamated and they are living together as well with their different identities. I could give you example. For example, the Niazi Pashtuns who now live in Mianwali, so they follow their traditions of Pashtun culture, but their language is Saraiki. So the Kashmiris have also evolved in a very different way in Pakistan and in the valley. So یہ ایک پروسیس چلتا رہے گا, لیکن اف وی فالو دا ٹریڈیشنز آف دس لینڈ وچ آر انکلوسیو, وچ آر بیسڈ آن ڈائلاگ, تب ہمیں پرابلمز نہیں آئیں گی. جتنا دور ہم اپنے انکلوسیو کلچر سے جا رہے ہیں اتنی ہی ہمیں اس طرح کے ایشوز دیکھنے کو ملیں گے. ڈیفینیٹلی جی, معین صاحب پلیز. جی, معین باٹلے نام ہے جی میرا. بہت بہت شکریہ, بہت انسپائرنگ آپ لوگوں کی جو جرنی, اور جو بہت ڈاکیومنٹری فلم, پھر آرٹ اینڈ میکنگ آف دا شال. تو میرے مائنڈز میں جو کویشچنز ہیں وہ یہی ہیں ریگارڈنگ آئیڈینٹی. آپ نے کہا کہ جی ابھی یہ آئیڈینٹی, کشمیر آئیڈینٹی جو ہے وہ کنفلکٹڈ ہے. تو میں جاننا چاہوں گا کس طرح سے, کیا مختلف جیسے ایج کے جو یوتھ ورسز سینئرز, وہ وہاں ایک کانفلکٹ ہے, ایکسپیرینسز کے لحاظ سے کانفلکٹ ہے کہ جی جو انڈین سائڈ, پاکستانی سائڈ پہ, پھر جو آپ
کر رہے ہیں بیسڈ آن ایکسپیرئنس. ایک تو وہ چیز کس طرح سے اس کو تھوڑا سا اگر ہم سمجھ سکیں کہ کانفلکٹ ہے کیا, اور پھر فیوچر ایسپریشنز. جی فیوچر ایسپریشنز کیا ہیں آپ لوگوں کی, کیا ہیں, اور ہم کس طرح سے اور مزید ہیلپ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہیلپ کرنا, سپورٹ کرنا, لیکن کیونکہ یہ اتنا کنفلکٹڈ ہے ہم سمجھ نہیں پاتے کہ سب سے زیادہ ہیلپ کس جگہ پہ چاہیے, کس طرح سے ہم ہیلپ کر سکیں جو میننگ فل ہو. تو وہ اگر آپ تھوڑا ہمیں سمجھا سکیں. تھینک یو. سر اس میں کچھ موٹی باتیں کروں گا. سب سے پہلے وی ہیو ٹو نارملائز ٹاکنگ اباؤٹ کشمیر, اینڈ وی ہیو ٹو نارملائز اے سسٹین ڈائلاگ, انکنڈیشنل ڈائلاگ. مجھے جب میں بھارت گیا, مجھے وہاں کے ایک پولیٹیشینز جن کے ساتھ میری کنفلکٹ بھی اکثر رہتی ہے لیکن اچھے دوست ہیں, منی شنکر ایئر صاحب, ان کی ایک بات مجھے بڑی پسند آئی. وہ کہتے ہیں وی نیڈ این انکنڈیشنل ڈائلاگ, کہ ہر وقت جو چل رہا ہو. تو وی ہیو ٹو پروموٹ دوز وینیوز اینڈ دوز اسپیسز جہاں پر یہ ڈائلاگ زیادہ سے زیادہ پروموٹ ہو. اور نمبر 2, اب دنیا اس طرف کر رہی ہے. ابھی پاکستان اور بھارت میں تو کشمیر پہ اتنا کام نہیں ہو رہا, لیکن دنیا میں اب ہو رہا ہے. ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ ہیں, ان میں اب اسپیشل اٹینشن دی جا رہی ہے. اینڈ ناؤ ان نیو یارک میوزیم آن کشمیر از آلسو بینگ میڈ, کہ از دا فرسٹ ٹائم اسپیشلی میوزیم از انڈر کنسٹرکشن. تو دنیا اس طرف جا رہی ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب اتنی چیزیں اگریسو ہو چکی ہیں, لیٹس گو بیک, لیٹس اسٹارٹ ری رائٹنگ اینڈ یوز سافٹویئر مینس. اب ہم سب کے پاس یہی, خاص طور پہ آئی ول ٹاک اباؤٹ دا آئیڈینٹی آف سب کانٹیننٹ, ناٹ جسٹ اونلی ایز اے کشمیری. Kashmiris are unique, we have our own history and all that. But as a whole, subcontinent has an umbrella of problems which interconnect. We are not able to decolonize ourselves mentally, and we are also caught up in very rigid ideas of nationalism. تو یہ ہم نے کلیکٹیو ہو کر کوئی بھی جو ہے اس کی سلوشن نکال دی ہیں. اینڈ اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس ڈائلاگ پروسیس میں پورا ساؤتھ ایشیا بیٹھے, کیونکہ کشمیر صرف کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے, پورے ساؤتھ ایشیا کا ایک ڈفرینٹ علاقوں میں. آپ نوٹ کریں کہ اس کے ریزیڈیوز ہمیں ہر جگہ ہی سیم مل رہے ہیں. تو اس کا یہی ہے کہ اگر ہم اس کو سالو کرنا چاہتے ہیں, لیٹس اسٹارٹ اے کولیکٹیو ڈائلاگ ان ساؤتھ ایشیا. تو دیٹس وٹ آئی وڈ لائک ٹو سے. یہاں میرے ذہن میں ایک سوال ہے, لیکن پہلے آپ اپنا سوال کر لیں, پھر میں. Wonderful session that you guys conducted today. It was absolutely amazing. آپ دونوں کو سنا. کچھ سوال ہیں اور وہ شاید مختلف ہیں باقی ساروں کے سوالات سے. ایک تو یہ چیز ہے کہ جب ہم کلونیلزم کی ہسٹری پڑھتے ہیں, اسپیسیفکلی ایسٹ انڈیا کمپنی کی, یہاں پہ جو وہ رہ رہے تھے, کام کر رہے تھے, دیر از اے سرٹن افیکٹ دیٹ ساؤتھ ایشیا آلسو ہیڈ آن دا وائٹ سائیکی that to this day pertains. چاہے وہ مانے یا نہ مانے, کہیں نہ کہیں ان کی لینگویج میں, ان کے کرافٹ میں, ان کے فوڈ میں, ریورس مائگریشن میں وہ چیز نظر آتی ہے. آپ کے خیال میں کرنٹلی the forces that are occupying Kashmir, whether that be individuals, whether that be the civil servants who are implementing that control, کیا کبھی ان سے کسی سے کوئی بات ہوئی, کوئی ڈائلاگ جنریٹ ہوا, and what are the the effects that place is having on their mental condition? Because let's say for me it is very important to understand کہ جو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی اپنی mental psyche کیا ہے, what is irking him or what is giving him pleasure to work around a solution. And my second question would be, آپ نے Black Lives Matter کی بات کی, اس موومنٹ کی وہ تو ایک سمجھ لیں اس کی فزیکل مینیفیسٹیشن ہے, بٹ اس کی ایک تھیوریٹیکل مینیفیسٹیشن نکلتی ہے بلیک فیوچرزم سے, ایفرو فیوچرزم سے.
what is Kashmiri futurism? And this is a question that I would like to give to you, both of you, because ہم جب بھی بات کرتے ہیں اپنی آئیڈینٹی کی بھی بات کرتے ہیں. میرے پیچھے جو بھائی بیٹھے ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے. ہاف آف مائی فیملی کمز فرام دہلی, ہاف آف دیم آر اردو اسپیکنگ. اور کچھ سال پہلے تک مجھے بھی تھوڑا سا مسئلہ ہوتا تھا کہنے میں کہ یار میں آدھا اردو اسپیکنگ ہوں. بٹ مے بی جب ہم ڈائسپورا میں جاتے ہیں اور وہی چیزیں اچانک سے کول بن جاتی ہیں, علی سیٹی کول ہو گئے ہیں, سارے نئی جو نسل ہے وہ غزلیں سننا شروع ہو گئی ہے. پہلے کوئی وہ کول چیز نہیں تھی. وہاں پہ جا کے ہماری اپنی آئیڈینٹی بھی وہ میلٹ ہو جاتی ہے, زیادہ میوٹیبل ہو جاتی ہے. تو جی یہ دو سوال ہیں, ایک کشمیری فیوچرزم پہ اور ایک جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کی مینٹل سائیکی پہ. تھینک یو. I'll talk about Kashmiri futurism first. The future that I imagine for Kashmir is being able to travel to the valley, جہاں سے میرے والد صاحب مائگریٹ کر کے آئے تھے, without any barriers. And I imagine a landscape, a topography where I don't see military so heavily, living amongst us, because I've grown up seeing soldiers, bunkers, and army camps within our neighborhoods. And that became so natural in our topography کہ وہ آپ کو اسمیپ شال میں بھی نظر آئے گا. اینڈ آئی ریئلی وش کہ جب ہم اس سائٹ پہ کہیں اور شہروں میں آتے ہیں تو وہ سب کچھ نظر نہیں آتا ہے اس طریقے سے. اب ہمارے علاقے میں جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا. آئی وش کہ وہ کشمیر ہو جس میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے جا سکوں, وہ آ سکیں, اور ملٹری نظر نہ آئے, موبلٹی ہو اور کنٹرول نہ ہو, اگریسو کنٹرول نہ ہو کسی بھی اسٹیٹ کا, اور سیلف ریلائنس ہو ہمارے اپنے اوپر بھی. ہم ایک بات اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہ ہم کشمیری آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہم کوہالہ کراس کرتے ہیں, جو برج ہے کوہالہ برج ہے جو کشمیر اور پاکستان کے بیچ, اچانک لگتا ہے کہ ہم کو 30 سال پیچھے آ گئے ہیں. پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ ہم 30 سال پیچھے آ گئے, اینڈ وی فیل لیزی اینڈ وی فیل لائک وی آر گڈ فار نتھنگ. ہاں لگتا ہے کہ ہم پیچھے ہیں, بہت پیچھے ہیں, ہم بیکورڈ ہیں, یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. آئی ریئلی وش کہ ہماری یوتھ یہ فیلنگ جو شیم کی میں پہلے بھی بات کر رہی تھی, یہ ختم ہو جائے. اور یہ ختم تبھی ہوگی جب ہمیں ہماری ریسورسز پہ بھی ہمیں اختیار ہوگا اور ہم اپنے لیے ڈیسیجن میکنگ کر سکیں گے. بہت سارا فیکٹر ملٹرائزیشن ہے. ڈی ملٹرائزیشن از دا فرسٹ اسٹیپ in Kashmir conflict that needs to be done. میں سائیکی کی بات کروں گا. with personal experiences, the government officials of Bharat which I have met, and the government officials, high ranking ones, won't take names definitely, in Pakistan. تو دونوں طرف میں نے جب ان سے بات کی, they love their countries deeply. This is what I understood. بس سب سے بڑی کنفلکٹ ان کی یہی آ رہی ہے کہ دا آئیڈیالوجی. So whenever I talk to them, اور کوئی بھی ڈسکورس چل رہا ہوتا ہے, وہ یہی ہے کہ دے فیل کہ اچھا اف وی گیو یو اسپیس, تب ہماری آئیڈیالوجی خطرے میں آ جاتی ہے. جیسے کہ اف پاکستان کا جو ابھی تک کا جو نیشنلزم ہے, اس مسلم نیشنلزم کے جو انڈس کے جتنے بھی پارٹس ہیں وہ سارے ایک اسٹیٹ ہیں, اینڈ دیٹ بیکمس پاکستان. تو مسلم ہیں تو it becomes Pakistan. And پھر بھارت کا یہ ہے کہ they need Kashmir definitely to prove themselves کہ they are a secular and inclusive space, and then Kashmir has been very important in their historical imagination, in the making of subcontinent civilization contribution رہی ہے. تو ان کو بھی یہی ہے کہ if we step back from our ideology, ہمیں اپنی آئیڈیالوجی سے اسٹیپ بیک کر کے آپ کو آزادی دینی ہوگی یا کوئی اسپیس دینی ہوگی. دا کوشچن, تو پھر وہاں سے میں نے ریئلائز کیا ایوری ون از سفرنگ, بیکاز میں وہی بات کروں گا برجز کی. آئی ہیو بین ٹو بھارت کے میں ڈفرینٹ علاقوں میں گیا ہوں. بات یہی ہے کہ اب جب کنفلکٹ آ جاتی ہے نا, اس کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے پھر کنفلکٹ اپنے آپ کو خود ہی سروائیو کرواتی ہے, آپ پھر پھنستے چلے جاتے ہیں اس میں. اور سارے جانے یا نہ جانے, یہ سارے کے سارے جتنے بھی آفیشلز ہیں جس سائڈ پہ بھی, ان کو جو میں نے پایا وہ مینٹلی دے آر سفرنگ, دے آر پھنسے ہوئے کہ دے وانٹ ٹو کم آؤٹ آف اٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے ڈونٹ نو وٹ دا وے فارورڈ از, بیکاز ناؤ
the conflict has amplified. दुनिया बढ़ गई है, allyship बन चुकी हैं, economic powers के system आ गए हैं, every land has an economic connotation जिसको आपने सोच समझ के फैसले करने, आपके बॉर्डर्स किसके साथ हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है. चाइना इज सो पावरफुल नाउ, इंडिया इज सो पावरफुल नाउ, एंड उसके बीच में कश्मीर है विच इज़ अ ब्रिज. तो आप देखें दो सुपर पावर, अब हमने चाइना को बारे में हमने बात नहीं की, लेकिन आप ये नोट करें कि दो अगली सुपर पावर्स आर रिवॉल्विंग अराउंड कश्मीर. तो इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट. लेकिन वाकई उनके लिए जो ब्रिज है जो इम्पोर्टेंट है वो कश्मीरी है, कि अगर कश्मीर का हल निकाल दिया इन्होंने तो ऑल ऑफ द एशिया आई वुड से वुड बी एट पीस समहाउ, क्योंकि सारे रास्ते ही यहाँ से निकल रहे हैं. I also want to add something here. I think वो जो पोस्ट colonial mindset है ना, जो साउथ एशिया में है, उसने इस तरह से भी रिफ्लेक्ट किया है ऑन दिस इशू के हमने जो भी कॉलोनियल टाइम्स में ब्रिटिश राज ने जो भी हम पे प्रोजेक्ट किया, हमने उसको एब्जॉर्ब किया और फिर हमने उसको आगे प्रोजेक्ट किया किसी पे. तो आई थिंक एक वो भी डायनामिक्स हैं जो पावर शिफ्ट हुई और फिर पावर स्ट्रक्चर्स न्यू डेवलप हुए और उन्होंने चाहा कि अब वो भी किसी पे प्रोजेक्ट करें उसी तरीके से. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट एंड टू रियलाइज कि इन इस केस में सब पार्टीज़ किस तरह से प्ले कर रही हैं. ऑल्सो द नोशन ऑफ द रोमांटिक नोशन एसोसिएटेड विद कश्मीर, दैट इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, अनटच्ड, फार फेच, स्पिरिचुअल, फेमिनिन, दैट इज स्टिल देयर. हम उसको परपिचुएट ही कर रहे हैं दोनों साइड्स पे, और कश्मीरियों ने भी, अफसोस की बात यह है कि उसको एब्जॉर्ब किया हुआ है. नेहरू की दो वेरी फैसिनेटिंग स्टेटमेंट्स के बारे में बात करूंगा, एंड ही इज़ अ कश्मीरी हिमसेल्फ. ये जो सिद्रा ने बात की है, एक तो वो ये कहते हैं कि कश्मीर, अपनी बेटी को उन्होंने ख़त लिखा हुआ था, वो मैंने पढ़ा, तो उसमें वो कहते हैं कि कश्मीर एक ऐसी दुल्हन है खूबसूरत सी जो मुझे मेरे ख्वाब में हर दिन नज़र आती है, लेकिन जब मैं उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ इट जस्ट वैनिशेस. और फिर वही नेहरू वो कहते हैं कि उनका एक ख़त है शेख अब्दुल्ला साहब के साथ, तो उसमें वो कहते हैं कि आई नो हाउ टू कंट्रोल कश्मीरीज, दीज आर वेरी ग्रीडी पीपल, तो इनको तुम मटीरियलिस्टिक चीज़ें दो, दे विल बी इन कंट्रोल. सो यू सी Kashmiri himself is in such a contradicting state of mind कि the fascination with Kashmir like a bride जिसको वो पाना चाहते हैं लेकिन वो उससे दूर भाग रही है. So जो imagination में जो कश्मीर है पूरे सब कॉन्टिनेंट के, इट्स लाइक अ फीमेल फिगर जो इतनी खूबसूरत है जिसको आप पाना चाहते हैं लेकिन आप नहीं पा सकते, एंड दैट इज समथिंग वेरी ऑड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट. रिमाइंड करना था, मेरा एक क्वेश्चन था आर्ट कलेक्टिव के बारे में कि कोई इस आर्ट को फर्दर प्रमोट आप लोग कर रहे हैं या लियाकत डार के बाद ये दिस विल डाई. सिर्फ ये आर्ट नहीं, कश्मीर से आपकी पेपर मैशे के लैंप्स बन रहे हैं, बहुत अच्छे आते हैं, उसके अलावा वुड वर्क का काम बहुत अच्छा है, फर्नीचर का. तो क्या ये आगे भी ट्रांसमिट कर रहा है कश्मीर आर्ट कलेक्टिव, और साथ इसकी लीगल रजिस्ट्रेशन अंडर जियोग्राफिकल इंडिकेटर, इस पे भी कोई काम कोई होगा कि दिस शुड बी आइडेंटिफाइड एज ए कश्मीरी आर्ट, जहाँ भी दुनिया में हो, जो भी करे उसका हक है, हर कोई करे, लेकिन इट शुड बी आइडेंटिफाइड एज ए. तो इस पे कोई जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स जो लॉ पाकिस्तान में पास हुआ, इस पे भी आपका कोई काम आप लोग करने का प्लान है? और साथ एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आया कि ये जो सबने कहा कि एक्सेप्टेंस नहीं है, आप लोग कह रहे हैं कि हमारी एक्सेप्टेंस नहीं है कश्मीरियों की, मुझे तो थोड़ा सा ये एग्जैजरेटेड लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ. इस वक्त जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है वो भी अपने आप को आइडेंटिफाई करता है कि मैं कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ. मुल्क का जो फॉरेन मिनिस्टर है इसहाक डार, वो भी कहता है मैं कश्मीरी हूँ. पूरे लाहौर में जो इलेक्शन जीतते हैं लॉयर्स कम्युनिटी के, ट्रेडर कम्युनिटी के, चेंबर ऑफ कॉमर्स के ख्वाजा डार, वो सब अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कश्मीरी. ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी अपने आप को कश्मीरी आइडेंटिफाई करते हैं. जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं, आप कहते हैं लाहौर में आपकी एक्सेप्टेंस नहीं है, वो भी अपने आप को आइडेंटिफाई करती हैं एज अ कश्मीरी. फिर हमारे पिंडी में आ जाए, बहुत महंगी महंगी प्रॉपर्टीज़ जो हैं शेखों की हैं, बिलियंस की प्रॉपर्टी है सदर में, दे ऑल आइडेंटिफाई कि हम वहाँ से आए हैं. पिंडी का आप सबसे मशहूर सियासतदान का नाम लें जो बार बार इलेक्ट हुआ, तो शेख रशीद का नाम आता है, वो कहता है मैं कश्मीरी हूँ. तो हमसे ज़्यादा तो कश्मीरियों की यहाँ रिप्रेजेंटेशन है, फिर भी ये एग्जैजरेशन के हमारी यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है.
اور تیسری ایک ریکویسٹ ہے نیئر صاحب سے بھی, آپ سے بھی, کہ پارسیوں کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری بنی ہے, بنائی ہے آپ نے, اس کو بھی کبھی یہاں پہ اسکرین کر دیں اگر اجازت ہو. اس پہ ہماری گفتگو تو بہت عرصہ پہلے ہوئی تھی. اٹ از آلریڈی ان آور مائنڈ. اچھا, وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. آئی وش کہ یہ گفتگو جاری رہتی. مختصر جواب پھر ہم ان کی طرف جاتے ہیں, پھر ایک دو سوال میرے ذہن میں بھی ہیں لیکن شارٹ ریپلائی, میں تاکہ ہم صرف اس یہ کو کہوں گی کشمیریوں کی پاکستان اور انڈیا میں تو ریپرزنٹیشن ہے, بس کشمیر میں نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے. سر اس میں پہلے تو کشمیر آرٹ کلیکٹیو کی بات کروں گا. دا گروپ از لوکنگ فار گائیڈنس اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو لا اینڈ میکنگ اٹ اسپیس ان ڈفرنٹ پارٹس آف ساؤتھ ایشیا. اگر آپ ہماری اس میں ہیلپ کرنا چاہیں تو ول بی ویری گریٹفل بیکاز وی آل آر نیویگیٹنگ آور وے. دوسرا, ہم کلیکٹیو کو صرف آرٹ نہیں ہے, اس میں اکیڈیمیا بھی ہے, ریسرچ بھی ہے. سو وی آر ایکسپینڈنگ اٹ. دے آر ڈفرنٹ آرٹسٹ کمنگ ان ٹو اٹ. We are in talks in the USA with different academic circles as well, and وہاں پہ ہم اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. We are in talks in India as well کہ ہم اس کو اس طریقے سے ہم اس کو انکلوسیو بنانا چاہ رہے ہیں کہ خاص طور پہ we want representation from Kashmiris living in India, and not just Kashmiris, people from any community, any background who have interest in Kashmir or want to explore it through arts, تو وہ کر سکتے ہیں. اور آخری بات, آپ کی بات بالکل درست ہے اباؤٹ خواجہ آصف. وہ سارے بہت ان کو پیار ملتا ہے پاکستان میں اور بہت اسپیس ملتی ہے, لیکن تھوڑا سا ایشو صرف یہ آتا ہے کہ آپ ان جتنے بھی کشمیریوں کی بات کر رہے ہیں, دے بہت خوبصورت طریقے سے پاکستان میں ان کو اسپیس ملی ہے اینڈ دے آر پارٹ آف دا فیبرک لائک آل ادر کمیونٹیز. بس تھوڑا سا ایشو یہ آتا ہے کہ وین ایور ان کشمیریوں کو بہت ایشو آتا ہے ادھر جو اپنی زبان کے ساتھ ابھی تک اپنی زبان بول رہے ہیں, کشمیری زبان جو کوشر ہے. دوسرا یہ کہ وین ایور دے آئیڈینٹیفائی پولیٹیکلی ڈفرینٹ دین پاکستان اور انڈیا, تب ان کو ایشو آتا ہے. تو وہ اسپیس وچ سدرا از ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ریکلیم. زفیر اینڈ سدرا, اٹ واز امیزنگ اور بڑا مزہ آیا, اور فیل ہو رہا ہے کہ ہم آرٹسٹ ہی چینج لائیں گے اور اس طرح کے سوشل ایشوز پہ بات کریں گے. اٹ فیل سو گڈ. آئی ووڈ لائک ٹو سے 2 things. فرسٹ, جیسے آپ نے بات کی انکلوسیونیس کی کہ انکلوسیونیس ہونی چاہیے. آئی ٹو انڈرسٹینڈ انکلوسیونیس ہونی چاہیے, بٹ انکلوسیوٹی اور آئیڈینٹی الگ چیزیں ہیں. مطلب اگر میں یہ کہوں ایک سوسائٹی میں کہ کشمیریوں کو یا کسی گروپ کو ایکسیپٹ کرو اور آپ مرج ہو جاؤ, لیکن مرجنگ از ڈفرنٹ. آپ نے اپنی آئیڈینٹی ادھر ہی رکھنی ہے. مطلب آپ نے یہ کہنا ہے کہ دس از می, دس از مائی لینگویج اینڈ دس از ہاؤ آئی ایم, بٹ آئی آلسو ایکسیپٹ یو ایز یو آر. تو انکلوسیوٹی ڈزنٹ مین لوزنگ سارٹ آف پارٹس آف آر وہ. اچھا, اب اس میں ایک اور چیز جو میں کہنا چاہ رہی تھی وچ آئی بلیو, اب آئی ڈونٹ نو ہو سیڈ دس, بٹ اگر آپ ایک نیشن کو کنفیوز کرنا چاہ رہے ہیں اور یو وانٹ ٹو کریٹ چلڈرن جو کہ کنفیوز اور لاسٹ ہو, تو ان سے ان کی لینگویج لے لیں. So I want to ask you guys, like میں KPK کی ہوں, and there is something like ہمارے KPK کے لوگوں کے بارے میں it's famous کہ اگر we do not lose our language, ہم دنیا کے جس کونے میں بھی جائیں نا, we will speak our language. اور ہمارے کمیونٹی میں ایک بات کی جاتی ہے, اگر ایک بچہ بے شک کبھی پاکستان میں پیدا بھی نہ ہوا ہو, لیکن اگر اس کو پشتو نہیں آتی, ہم کہتے ہیں بچے آپ پٹھان ہی نہیں ہو. So this is how, that is how we have associated with our culture. جب ہم لینگویج کی بات کرتے ہیں, یہ بہت ہم اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. In my opinion, ایک لینگویج کے ساتھ اتنی زیادہ اور چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں, اور جب آپ ایک بچے سے لینگویج چھین لیتے ہیں, یو آر سو unfair with that child. آپ صرف لینگویج نہیں چھینتے, آپ اس سے اس کی آئیڈینٹی, اس کے کلچر کی بہت ساری چیزیں چھین لیتے ہیں جو اس بچے کو سمجھ نہیں آتی, اور بچہ ایسے لاسٹ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ایکچولی ہو ایم آئی. Now, sorry, relating it to جب آپ پہلے انڈیا کی بات کر رہے تھے کہ ٹیکٹکس کی جاتی ہیں, there are certain ways, جیسے climate change اور یہ والی.
از دیر اے پاسبلٹی, کیا ایسا ہو رہا ہے انڈیا میں کہ اسکولس میں جو ہے جو آپ کی کشمیری لینگویج ہے وہ الاؤ نہیں کی جاتی کہ بچوں کو سکھائی جائے؟ از اٹ لائک دیٹ اور از اٹ انکریجڈ؟ کیونکہ میرے اوپینین میں اگر وہ انکریج کی جا رہی ہے, اس میں پوئٹری بھی ہے, سو دین اٹ مینس دیر آر گریٹ پوئٹس اور بہت زیادہ میسیجز ان کے لینگویج میں آ رہی ہیں, دے وڈ لو دیئر لینگویج. لیکن اگر ایسا ہے کہ اسکول کے لیول سے ہی بچوں کو کشمیری اور وہ چیز وہ ہو رہی ہے, تو بڑے اسمارٹ طریقے سے they're ripping them off their own culture. So I would like to get educated on this. شارٹ رپلائی رکھیے گا, وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم. جہاں تک اسکولوں کا تعلق ہے تو وہاں پر ایلیمنٹری اسکول سے ہی آپ کو کوشش سکھائی جاتی ہے, اور اسٹیٹ کے لاز میں بھی ہے کہ آپ کے جو آرٹ ورکس ہیں وہ بھی آپ کو سکھائے جاتے ہیں, مینڈیٹری. ان کی کلاسز ہوتی ہیں جس میں آپ شال ورک سیکھ سکتے ہیں, پیپر ماشے سیکھ سکتے ہیں. تو اسکولوں میں تو اس طرح پابندی نہیں ہے, لیکن آفٹر 2019 جب آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کیا گیا, اس کے بعد کچھ ایسی راہیں ہموار ہو رہی ہیں جو ہمیں ایک ایٹیچیوڈ نظر آ رہا ہے. اس کے اندر اب آہستہ آہستہ باقی چیزوں کو ایروڈ کیا جا رہا ہے, لیکن ان اے ویری فلوئڈ اینڈ ویری اسموتھ وے. لیکن فی الحال وہاں پہ جو زبان ہے, کشمیری زبان ہے, کوشر, وہ پروموٹ کی جاتی ہے. اس میں فی الحال تو ہمیں اس طرح کوئی ڈفرینس نظر نہیں آیا. اب ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں, لیکن ایک سوال جو میرا خیال ہے یہ ایک کنکلوژن کے لیے بہتر رہے گا. دیکھیں نا, جتنی ایگریسو یا کنفرنٹیشنل اپروچ رہی ہے, صرف کشمیری کے معاملے میں نہیں, جہاں پہ بھی کوئی تنازع ہو تو زیادہ تر وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو رہی ہے. آپ چونکہ دونوں آرٹسٹ ہیں تو تھوڑا یہ بتائیں کہ آج کی دنیا میں جو سافٹ پاور آف آرٹ ہے وہ کتنی افیکٹو وے ہو سکتی ہے ریزسٹنس کے لیے اگینسٹ اوپریشن. اور ابھی جو ہم پاپ کلچر دیکھتے ہیں اس میں ہمیں کئی ایسے سمبولزم ملتی ہیں جن کی جڑیں جو ہے کسی کنفلکٹ سے ہی نکلی ہیں. فار ایگزامپل یہ ہیڈ ڈریس جو ہے یہ پیلسٹینین کاز کا یاسر عرفات بھی پہنتے تھے, اگر میں نام غلط نہ لوں تو اس کو کافیہ یا چافیہ بولتے ہیں. تو شال کی تھوڑی ریلیونس آپ بتائیں یہی سافٹ پاور آف آرٹ کے حوالے سے, پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. I think cultural diplomacy is very important when it comes to talking about issues that are as volatile as Kashmir. The best way you can put forward your message without offending someone. وہ کہتے ہیں نا آرٹ کی یہی خوبصورتی ہے کہ آپ اپنی بات کہہ بھی دیتے ہیں, کسی کو لگتی بھی نہیں ہے. دیٹ از دا بیوٹی آف آرٹ. سو یہ جو سافٹ پاور ہے آرٹ, کرافٹ, کلچر کی, دیٹ شوڈ بی اے ویری امپورٹنٹ cultural export coming out of Kashmir. That is why we as artists feel really strongly about representing our region, but through the soft means of culture. You want to add something? اس میں ایک چیز یہ ایڈ کروں گا کہ جو آپ نے جو بہت خوبصورت اگزامپل دی ہے یاسر عرفات کا, تو اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ایک رستہ ہے PLO والا اور ایک رستہ ہے حماس والا. اینڈ اس زمانے میں پیلسٹینینز نے جب PLO والا رستہ لیا اور یاسر عرفات والا رستہ لیا تو وہ ایک سمبل ہے چافیہ. اب وہ ایک پاپ کلچر کی طرح دنیا میں پہنا جاتا ہے. اب ابھی امریکہ جائیں تو آپ کو ینگ لڑکے لڑکیاں, اٹس اے کول سمبل, لیکن اگر آپ اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں تو اٹ کمز فرام دا ریزسٹنس. تو انہوں نے کلچرل سمبلس کو بنایا ہے ٹو گیو دیئر پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو. تو ہماری کوشش بھی اسی طرح ہے کہ وی آر having a dialogue amongst ourselves, we are mind jamming, we are thinking, we are experiment to come with such symbols and to popularize them کہ ان کے تھرو پھر ہم بات کریں تاکہ دنیا کے تھرو کو ہم سینسٹیولی اپنی بات کمیونیکیٹ کر سکیں. اور اس میں ابھی کشمیر کلیکٹیو جو آخری بات ہے, وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ اسپیشل کیٹیگری فار کشمیری فلمس in different film festivals of the world. We are in talks کیونکہ اکثر جب ہم نے فلم سبمٹ کروانی ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا انڈیا اور پاکستان, تو we are trying to get okay if there could be a separate category in festivals, تو وہاں سے at least there could be a start for a new dialogue. Thank you. آپ سب لوگوں کی آمد کا شکریہ. اتنی میننگ فل انگیجمنٹ رہی, اور میں کنکلوژن میں سوچتا رہا کہ میں کیا کہوں. میرے ذہن میں جو خیالات ہیں وہ یہ ہیں کہ آگے بڑھنے کا رستہ جو ہے وہ محض امن ہے. یہ ہمیں اس معاملے میں میرا خیال کلیئر ہونا چاہیے کہ دا وے فارورڈ از پیس. اور امن کے لیے ضروری ہے کہ آپ روابط استوار کریں. یو نیڈ ٹو بلڈ بریجز.
उनको डिस्ट्रॉय करके तो कहीं आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे. लोग एक दूसरे को समझें, इंगेजमेंट हो, पीपल टू पीपल जो ताल्लुकात हैं वो बने, और हम एक दूसरे को बतौर इंसान एक्सेप्ट करें विद ऑल देयर डिफरेंसेस. और ये कि दुनिया में आप अपनी कॉज को, अपने नैरेटिव को पीसफुल तरीके से जो है वो पेश करें. वही उंगली किसी हथियार की लुबलुबी को भी या ट्रैगर को भी दबा सकती है, और वही उंगली ये एक खूबसूरत शॉल जो है उसको भी बना सकती है. तो दुनिया में आपका इम्प्रेशन क्या है, ये बहुत अहमियत रखता है. आलमी ज़मीर आपकी बात तभी सुनेगा जब आप पीसफुल ज़राए से अपनी बात को विद फैक्ट्स एंड फिगर पेश करेंगे. आज हमारे साथ ये दो नौजवान साथी मौजूद थे जो आर्टिस्ट्स हैं. द ब्लैक होल के प्लेटफॉर्म पे आप जानते हैं साइंस, आर्ट और कल्चर की हमेशा बात होती है, तो ये ज़रूरी था कि हम इन दोनों दोस्तों की बात को भी सुने, एंड बिकॉज दे रिफ्लेक्ट क्या नौजवान नस्ल जो है इस तनाज़े के बारे में सोचती है. आई होप आपने इस गुफ्तगू से कुछ सीखा होगा, और हम इस डायलॉग को आगे भी जारी रखेंगे. सो आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच.